مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ اب جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی بھی تھی۔ اب نیاز کا کھانا سامنے آ گیا، دم کیا ہوا پانی آ گیا اور آپ نے اعتکاف کی نیت پہلے نہیں کی تھی تو اب یہ کھا پی نہیں سکتے، نہ اس کے لیے اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں، بلکہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور کچھ ذکر و درود کر لیجئے، 12 بار چاہیں تو درود پاک پڑھ لیں، تو اب کھانے پینے سونے میں حرج نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1443 ہجری کے محرم شریف کی آج 8ویں رات ہے۔ اس نسبت سے رسالہ زیاد السلام پیج نمبر 3 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 8 پیش کرتا ہوں۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چاند رات سے مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے، 11ویں شب تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ Jina langu ni Mohamed Hussein kutoka Mombasa, Kenya. Nataka nimuulize Amila al-Sunna swali moja. Je, inakubaliwa kuandika sentensi hili juu ya mlango wa nyumba? Na je, ni siri gani iko nyuma yake? Na mtu akitaka kuandika atapewa thawabu ama apate thawabu? محمد حسین بھائی ممباسا کینیا سے امیر اہل سنت سے سوال کر رہے ہیں کہ اس طرح لکھوانا کیسا، اور اس میں کیا کیا اچھی نیتیں ہونی چاہیے، اور جو پڑھ کر داخل ہوگا تو کیا لکھوانے والے کو اس کا ثواب ملے گا؟ یہ گھر پر لکھا ہے غالباً، یعنی کہ اس گھر میں داخل ہوں تو نبی مختار پر درود پڑھو، اور اچھا ہے، درود پڑھنے کی ایک دعوت ہے، بہت اچھا کام ہے، اس بالکل ثواب ملے گا اگر ثواب کی نیت سے ہے تو۔ جو اس کو دیکھ کر درود شریف پڑھے گا ثواب ملتا رہے گا۔ میں بھی درود شریف پڑھ لیتا ہوں، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔
وہ تھوڑا وزن کا بھی خیال کیا نا، یا داخل الدار. یا داخل الدار صلی علی النبی المختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اے گھر میں داخل ہونے والے نبی مختار پر درود بھیج. یہی لکھا ہے نا؟ جی جی، مختار یعنی چنیدہ. مختار چنے ہوئے، جی. منتخب. ماشاء اللہ بہت اچھی، تو لائق تقلید کام ہے یہ. گھر کے دروازے پر اگر کوئی لکھ دے صلو علی الحبیب، تو کم از کم ہمارے جو دعوت اسلامی کے ماحول والے سمجھ جائیں گے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ درود پڑھو. عوام ہو سکتا نہ سمجھے کہ صلو علی الحبیب کے کیا معنی ہے. یہ اردو میں بھی لکھا جا سکتا ہے، انگلش میں بھی لکھا جا سکتا ہے، جہاں اپنی یعنی وہاں کی زبان کے مطابق. یہ مومباسا میں عربی تو نہیں ہوگی میرا خیال ہے، اور کوئی زبان ہوگی. یہاں انہوں نے عربی میں لکھا ہے. عربی اور شاید نہ سوالی. سمجھ. جی عربی اور سوالی دو زبانیں وہاں. اچھا، دونوں مکس تھا. نہیں، وہاں پر دو زبانیں چلتی دو زبانیں چلتی ہیں. اچھا، عربی چلتی ہے تو پھر مدینہ مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آپ یہ کہ مجھے ایک شہد ملی ہے گفٹ میں سر، پر وہ جو ہے نا وہ شراب کے شیشے میں ہے سر، تو وہ جائز ہے یا نہیں ہے سر؟ کیا استعمال اس کا شہد کا سر؟ شہد شراب کے شیشے میں آپ نے لی ہے، شیشہ شراب کا تھا، تو ظاہر ہے کہ اس کو دھویا تو ہوگا نا. اب یہ رحم کرنا کہ بغیر دھوئے اس نے بھر دیا ہوگا، جبکہ کوئی اس میں شراب کا اثر بھی نہیں ہے. ہاں شراب کا اثر ہے تو بولے دھلا ہوا ہے، شراب کا ذائقہ اس میں آ رہا ہے تو وہ الگ بات ہے کہ یہ ناپاک ہو گیا. اور اگر شراب کا کوئی اثر نہیں ہے اس میں تو پھر پاک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ جمعے کے دن اکثر بچے آتے ہیں نماز پہ، بعض جماعت جب کھڑی ہوتی ہے تو پیچھے بچے بڑا شور کرتے ہیں، برائے کرم ان کے معاملے میں کچھ وضاحت کریے. حدیث پاک میں کہ مسجد کو بچوں، پاگلوں اور آوازیں بلند کرنے سے بچاؤ وغیرہ مختلف. تو یہ بچوں کا شور جو ہے یہ مسجد میں نہیں ہونا چاہیے. تو ان کے جو لانے والے ہیں، والد لاتے ہوں گے، بھائی لاتے ہوں گے، کبھی پڑوسی لاتا ہوگا، کبھی خود پہنچ جاتے ہوں گے، تو ماں باپ کو بھی روکنا ہوگا، اور جو لاتا ہے اس کو بھی رکنا ہوگا. بعض اوقات بچہ ایک ہوتا ہے نا تو شور نہیں کرتا، ایک سے دو ہوتے ہیں، دو سے تین ہوتے ہیں، تو یوں ان کی جو ہے نا شور کی آوازیں بلند ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ایسے ماحول میں بچے کو بالکل لانا نہیں ہے. پتہ ہے کہ بچہ شور کرے گا، لانے والا گناہ گار ہوگا، اور اس کو چاہیے کہ اگر بھول میں لے بھی آیا تو فوراً بچے کو مسجد سے گھر بھیج دے یا باہر بھیج دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال ہے، انس قادری پوچھ رہے ہیں، اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو پیارا ہو گیا؟ ہاں، یہ ہمارے ہاں مطلب یہ عرف ہے، یہ کہتے ہیں اللہ کو پیارا ہو گیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امامے کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا گھر میں بھی ہر وقت سر پر امامہ شریف سجا کر رکھتے تھے، یا گھر میں ہم لوگ ٹوپی پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے؟ اس حوالے سے کچھ وضاحت اگر آپ ارشاد فرما دیں. پر زندگی میں ایک بار بھی کسی نے امامہ شریف نہیں پہنا، نہیں باندھا، تب بھی وہ گناہ گار نہیں ہے. امامہ شریف پہننا بے شک سنت ہے، لیکن یہ سنت المؤکدہ یا واجب نہیں ہے. اور بے شمار علماء ٹوپی میں ہی رہتے ہیں، کبھی کبھی امامہ شریف بھی باندھتے ہیں، تو ان پر بھی ظاہر ہے کہ وہ جو علماء ہیں ان کو زیادہ معلومات ہوتی ہوں گی ہم سے. کئی مشائخ کی اپنی اپنی ٹوپیاں ہوتی ہیں، تو وہ بھی اچھے آستانے ہوتے ہیں. تو یہ اس میں مطلب یہ کہ کوئی حرج نہیں ہے، تاہم امامہ بھی سنت ہے اور
بہت عمدہ سنت ہے. حدیث پاک فیض القدیر میں نقل کی گئی ہے. فیض القدیر میں یہ اس طرح بیان ہے, حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹوپی کبھی امامے کے نیچے پہنتے تھے اور کبھی بغیر امامے کے ٹوپی پہنتے تھے. حضرت امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ فیض القدیر انہی کی ہے, یہ لکھتے ہیں ظاہر یہ کہ بغیر امامے کے ٹوپی پہننا گھر میں ہوتا تھا, اور جب لوگوں کے سامنے تشریف لے جاتے تو امام ہی میں تشریف لے جاتے. تو اب یہ کہ گھر میں ٹوپی پہننا, یہ صاحب فیض القدیر نے لکھا ہے کہ گھر میں ٹوپی پہنتے اور باہر امامہ لوگوں میں جب تشریف لے جاتے. تو یوں کرنے میں بھی حرج نہیں ہے, لیکن باہر بھی جانے میں اگر ریا کے لیے بندہ پہنتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ریاکاری یہ تو گناہ, تو اللہ کی رضا کے لیے پہنے. اور اگر گھر میں امامہ پہنے رہتا ہے تب کوئی منع بھی نہیں ہے اس کے لیے. آپ یعنی گھر میں امامہ پہننا بھی کوئی یعنی اس تشریح سے یہ نہیں ہے کہ گھر میں امامہ نہیں پہنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جی بلکہ وہ یہ تھا کہ باہر جب تشریف لاتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامے میں ہی تشریف لاتے, لیکن ٹوپی جو عمومی طور پہ پہنا کرتے تھے وہ گھر میں پہنا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں ٹوپی پہنتے تھے تو امامہ شریف نہیں سجاتے تھے, تو امامہ شریف بھی زیب سر فرماتے تھے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں گھر کے اندر. جی وہ ہمارے ہاں تو بہت امام شریف کی ترغیب ہے, ورنہ ٹوپی والوں کو بھی ہمارے ہاں تو باقاعدہ ذمہ داریاں بھی دی جاتی ہیں. نہ ٹوپی والے کو ہم برا سمجھتے ہیں معاذ اللہ. جب یہ میں نے تو عرض کیا نا کہ زندگی میں ایک بار بھی امامہ نہیں پہنا کسی نے, گناہگار اس کو بھی نہیں کہنا ہے ہی نہیں گناہگار ہو تو کیا ہم ہمارے کہنے سے ہم گناہگار ہو جائیں گے, وہ وہیں رہے گا, وہ گناہگار نہیں ہوگا. تاہم میں نے مطلب ترغیباً کل مشورتاً عرض کیا تھا کہ گھر میں بھی امامے میں رہے تو اچھا ہے خیر, اور نہ بھی رہے تو کوئی الزام تو نہ کل رکھا تھا نہ آج ہے ٹوپی پہننے والے پر. ننگے سر کی مطلب پذیرائی نہیں ہے, کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ باہر آئیں گے تو امامہ سجا لیں گے اور گھر میں پھر ننگے سر ہوتے, کئی ایسے ہوتے ہوں گے جو ننگے سر. ننگے سر کا جہاں تک تعلق ہے تو تذکرۃ الاولیاء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کے شاگرد تھے, بہت متقی پرہیزگار بزرگ تھے. یہ فرماتے میں 20 سال تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس صحبت میں رہا, نہ میں نے ان کو خلوت میں نہ جلوت میں. دو کام انہوں نے کہا کہ میں نے خلوت مانے تنہائی اکیلے میں, جلوت مانے لوگوں کے سامنے. تو نہ اکیلے میں نہ لوگوں کے سامنے کبھی بھی میں نے امام اعظم کو ننگے سر نہیں دیکھا اور پاؤں پھیلاتے بھی نہیں دیکھا. یہ تو یوں ننگے سر رہنا جو ہے نا گھروں میں بھی رہتے ہیں لوگ, ناجائز یہ بھی نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ کبھی حدیث پاک میں ایسا پڑھنا سننا ملا نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر گھر میں رہنا امامہ نہیں باندھتا تو کم از کم ٹوپی رکھ لے سر پہ, ٹوپی اوڑھ لے. اچھا پھر ٹوپی اب طرح طرح کی جو ٹوپیاں نکلی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, وہ فیشن کی ٹوپیاں نکلی ہیں. حدیثوں میں جو ٹوپیوں کی جو تفصیل آئی ہے, مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے شرح میں جو لکھا ہے کہ وہ ٹوپی مبارک کپڑے کی, سفید کپڑے کی, اور سر انور پر بالکل یعنی کہ ایک دم چپڑی ہوئی یعنی کہ خوب لپٹ کر برکتیں لینے والی سر مبارک کی. ہمارے یہاں جو ٹوپیاں جو موٹی موٹی دیواروں کی بھی خوبصورت طرح طرح کی ٹوپیاں جو پہنی جاتی ہیں, تو وہ میں ناجائز اس کو بھی نہیں کہتا, لیکن یہ کہ سنت جو لکھا ہے وہ کہ ایسی ٹوپی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے, تو وہ ٹوپی پہننا بہتر ہے جس کا حدیث پاک میں تذکرہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم,
عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا مکاندار جو کرایہ لیتے ہیں، جیسے کہ 5,000 کرایہ ہے، تو یہ جو نمازی رہے گا ان کے لیے 5,000 ہے اور جو بے نمازی رہے گا ان کے لیے 6,000، تو مکان مالک کا اس طرح کرنا کیسا؟ بظاہر تو اچھا ہے کہ نمازی کا اور نمازی کی رسپیکٹ کر رہا ہے، اور ایک نمازی کے لیے ترغیب بھی ہے. ایک نمازی کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب شیرینی بانٹتے تھے نا تو سیدوں کو بھی 2 دیتے تھے، اور میں نے یاد پڑتا یہ بھی پڑھا کہ داڑھی والوں کو بھی ڈبل دیتے تھے شیرنی. تو ایک رسپیکٹ اور ترغیب کہ اس بہانے لوگ داڑھی رکھیں، اس بہانے لوگ نماز پڑھیں، کہ نمازی کو سستا بے نمازی کو مہنگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، حضور اکثر نماز پڑھتے ہوئے مدنی منع سجدے کی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ عمل کثیر بھی نہ ہو اور سجدہ کر سکیں، اور تاکہ مدنی منع کو سائڈ پہ ہٹا سکیں. اللہ اللہ، اگر وہ ہاتھ کے اشارے سے ہٹ سکتا ہے وہ تو ہٹا دیا، ورنہ یہ کہ تھوڑا خود پیچھے سرک جائے یا مطلب تھوڑا ترچھا ہو کر اس طرح سجدہ کرے کہ سینہ قبلے سے پھرنا نہیں چاہیے، سر بھی قبلہ رخی رکھنا ہے سجدے میں، تو اس طرح بھی ممکنہ صورت میں سجدہ کر لیا جائے. یا مطلب مفتی صاحب فرمائیں گے کہ کیا ہاتھ سے تھوڑا دھکیل کر جگہ بنا لے سجدے کے لیے؟ جی بالکل، اس طرح یہ زیادہ سب سے بہتر رہے گا کہ اگر عمل قلیل کے ذریعے ایک ہاتھ سے وہ سائڈ میں کر لیتا ہے، وہ عمومی طور پہ طریقہ اپنایا بھی یہی جاتا ہے جو دیکھا ہے کہ بچہ آ جائے اچانک سامنے سجدے میں جاتے ہوئے ایک ہاتھ سے، جن کو علم ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں، تو وہ عمل قلیل کے ذریعے ٹھیک ہے. اور وہ عمل قلیل میں بھی سمجھ وہ آپ ارشاد فرما دیں. اصل وہ عمل کثیر یہ ہے کہ کوئی دیکھنے والا جو نماز میں عمل کثیر کی ایک تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ جو سامنے والا دیکھ رہا ہو وہ دیکھ کر کہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، اور یا یہ اس کو ظن غالب آئے کہ یہ نماز میں لگتا نہیں ہے. اچھا وہ کس طرح ہوگا کہ آپ آگے بڑھیں گے، 2 ہاتھ سے پکڑیں گے اور اس کو کر کے جو کریں گے جیسے، تو وہ سامنے والا دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یہ نماز میں لگتا نہیں ہے. اگر آپ نماز میں جیسے ایک ہاتھ بندھا ہوا ہے مثلا قیام میں، یا چلو ایک ہاتھ کھلا ہوا ہے، وہ بھی آپ یوں نماز کے ہی انداز میں یوں سر رکھ کر یوں کریں گے نا، تو سامنے والے کو دیکھ کر یہی لگے گا کہ ہے تو نماز میں، یہ بچہ آڑے آ گیا، اس کو بیچارہ ترکیب سے ہٹا رہا ہے اس کو. تو یہ عمل قلیل ہوا. جو عمل کثیر نہیں ہے وہ عمل قلیل ہے نماز میں. تو یہ اگر آپ پہچان یہ تعریف ذہن میں رکھیں گے نا تو بارہا یہ نماز میں ضرورت پڑتی ہے، اس کی کام چل جاتا ہے اس سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. SMS کے ذریعے سوالات جو ہمیں موصول ہوئے ہیں، ان میں ایک سوال یہ بھی آیا کہ نابالغی میں روڈ پر گرا ہوا مال اٹھا لیا تھا، اب بالغ ہونے کے بعد اتنی رقم مسجد میں دے سکتے ہیں یا فقیر کو دینا ضروری ہے؟ رقم آج کے حساب سے دینا ہوگی یا لقطہ اٹھاتے ہوئے وقت کے حساب سے؟ نابالغی میں بھی بندے کا حق ہے نا، وہ تو لقطہ جس کا تھا، اب اس پہ حکم شریع پر عمل تو ہوا نہیں تھا. یعنی یہ کہ اب لقطہ اس کو یاد آیا، اور لقطہ بھی یہ فنا کر چکا ہے، اب کیا کرے؟ اتنی رقم اگر خود فقیر ہے، مسائل اس میں. اصل میں نابالغی کے احکام تو ہوں گے، یعنی نابالغ بھی اگر کسی کی کوئی چیز غصب کر لیتا ہے تو نابالغی کے زمانے میں بھی اگر اس کا مال ہے تو اس سے بدلہ تو دلوایا جائے گا. اب تو یہ بالغ ہو چکا ہے تو اس کو بدل تو دینا ہی پڑے گا اس کا.
اب وہی صورت کے اٹھاتے وقت نیت کیا تھی؟ پہنچانے کی نیت تھی یا اپنے لینے کی نیت تھی؟ تو اپنے لینے کی نیت ہی بظاہر یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ اس کو استعمال بھی کر چکا ہے. یہ تو واجب ہوگا کہ جس کی رقم ہے اس تک پہنچانا، اس تک نہیں پہنچا پایا تو اب لازم ہے کہ شرعی فقیر کے اوپر وہ صدقہ کرے گا. یہ ذہن میں یہی آ رہا تھا جی کہ یہ غالباً بچہ اٹھا وہ خوش ہو کے اٹھا لے گا، میرے کو مل گیا کچھ. لیکن بس نیت کا اعتبار ہے کہ اگر اس نیت سے اٹھایا تھا کہ میں مالک کو دے دوں گا تب تو اس کا حکم الگ ہوگا مسئلہ. اور اگر یہ اسی لیے نہیں کہ اپنے لیے اٹھایا تھا کہ مجھے مل گیا تو یہ غصب ہے. یعنی سمجھو جیسے چھینا ہوا مال ہوتا ہے نا کسی کا، تو یہ غصب کا مال ہوتا ہے، اس میں بندہ خود مالک بنتا نہیں ہے. تو اس لیے اب وہ بڑا ہو گیا، اس کو احساس ہوا، بڑی بات ہے. سب کو تھوڑا تھوڑا حساب لگا کر اندازہ کر کے یہ کم و بیش سبھی کے ساتھ پیش آتا ہوگا. بچپن میں اتنا شعور کہاں ہوتا ہے، نہ ماحول. بچہ اٹھا لیتا ہے، وہ کبھی اٹھایا ہو، یاد آئے تو، یاد نہیں ہے تو اگر یوں شک پڑتا ہے تو اپنا ظن غالب کر کے کچھ رقم دے دینی چاہیے. اب کس طرح دینی ہے؟ اول تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کا اٹھایا تھا اس کو دینا ہے، وہ نہ رہا تو اس کے وارث کو دینا ہے. یہ غصب کی صورت میں جو اپنے لیے اٹھایا تھا. اور اب اگر کچھ یاد نہیں ہے مالک وغیرہ کا، وہ اٹھایا تھا یہ کنفرم ہے، تب تو یہ رقم اتنی دینا اس کے لیے ضروری ہے. اور یہ کسی ایسے شخص کو دے دے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کہ شرعی طور پر جو فقیر ہو اس کو دے دے، تو یہ مطلب اس سے خلاصی ملے گی. اب چونکہ وہ نابالغی میں یہ گناہ کیا تھا اس نے، میرا خیال توبہ تو نہیں ہوگی نا اس پر، اس کو گناہ کاؤنٹ نہیں ہوتا تھا، لیکن حق العبد موجود ہے. جی حق العبد بھی موجود ہے. اور دوسرا یہ بھی پوچھا گیا تھا ساتھ میں کہ اس وقت کی رقم دینا ہوگی یا ابھی کی دینا ہوگی؟ اس وقت کی. جی تو اسی وقت جتنی اٹھائی تھی وہی رقم اس نے یا جو چیز اٹھائی تھی اس وقت جو رقم بنتی تھی وہی دے گا. چیزیں بھی اگر چیز اٹھائی تھی اور اس کو فنا کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، تو اب واللہ عالم اس میں کیا ہوگا. ہونا یہ چاہیے کہ وہی چیز لے کے پھر اس کو وہ، واللہ عالم اس کا بھی فی الحال کوئی ذہن میں نہیں. اگر فنا کر دیا، اس کو ختم کر دیا اس نے جی، کیونکہ اب ہر وقت رقم ہی نہیں اٹھاتا، چیزیں بھی اٹھاتا ہے. کھلونا اٹھا لے گا، کوئی کشش والی چیز ملے گی اٹھا لے گا. اور بعض اوقات وہ ہوتا مال ہے. ایک تو ہے نا کہ ٹوٹا پھوٹا کھلونا پھینک دیا کسی نے، وہ اٹھا لیا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر جیسا ماحول، اب ہمارے ہاں تو یہ ٹوٹی پھوٹی چیزیں بھی اسکریپ میں بکتی ہیں. بعض صورتوں میں ایسی ٹوٹی پھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو مال ہوتی ہیں، وہ آدمی پھینکتا نہیں ہے، گم جاتی ہے، گر جاتی ہے کسی طرح تو آ جاتی ہے روڈ پہ. باہر ملکوں میں جہاں جہاں ایسا ہے کہ ایسی چیزیں پھینکنے کا عرف ہوتا ہے تو وہ اٹھا لی تو کوئی حرج نہیں ہے. وہاں تو گھر بدلی کرتے ہیں تو گھر کے جو ٹول ٹپڑ ہیں، بعض اوقات برتن ہیں، کارپیٹ ہیں، پلنگ صوفے جو پرانے ہو گئے، یہ پھینک دیتے ہیں. جہاں پھینکنے کا رواج ہے تو وہ پھینکنے کی جگہ مخصوص ہے، تو ان جگہوں پر اگر کسی نے رکھ دیا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ پھینک کر چلا گیا ہے. اب کوئی لے لے تو کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے یہاں ایسا رواج، پاکستان میں اس طرح کا رواج نہیں ہے پھینکنے کا. تو یہاں تو کچرا کنڈی پر بھی کوئی ایسی چیز پائی گئی تو اس کو لقطہ ہی کہیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کیا خالی کینچی چرانے سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے؟ مشہور ہے ویسے، اچھا، لیکن ضروری نہیں ہے. عوامی بات لگتی ہے. عوام میں کئی اس طرح کے مسئلے، جیسے بھی پچھلے دنوں شب جمعہ تھی، میرے خیال بارش آئی تو بولتے ہیں کہ جمعہ کر کے اب بارش جائے، جمعہ ٹو جمعہ. میں نے کہا تھا کہ میں نے تو کئی بار دیکھا ہے کہ جمعہ ٹو جمعہ بارش جمعہ کرتی نہیں ہے. اس بار بھی یہی ہوا ہے کہ جمعے تک روز بارشیں آئی نہیں ہے. یہ کینچی بھی اسی طرح، کینچیاں بھی گھر میں، بعض اوقات آدمی ہاتھ میں چارہ ہوتا ہے، اپنی میمنی بولتے چاروں ہاتھ میں، تو چلاتے رہتے ہوں گے. وہ جھگڑے تو کبھی یعنی پریکٹیکل نہیں کیا کہ جھگڑا ہوا ہو اس سے.
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آن لائن کام کے ذریعے پیسے کمانا کیسا جو بالکل درست طریقے سے ہو, کوئی دھوکہ یا فراڈ بھی نہ ہو. آن لائن بزنس تو بہت بڑھ گیا ہے, اس کے تعلق سے مفتی صاحب سے سنتے ہیں. اصل میں جیسا کہ بیان کیا نا, بہت بڑھ گیا ہے, تو اس کی صورتیں بھی بہت ساری ہو گئی ہیں. تو ایک تو ہوتا ہے کہ صرف چیز دکھا دینا اور اس کے اوپر پھر وکالت کی صورتیں بنتی ہیں, وعدے کی صورتیں بنتی ہیں. ہمارا تحقیقات شریعہ کا ایک پورا مشورہ اس موضوع پر ہوا ہے. تو 20 صورتیں ہیں الگ الگ قسم کی, تو ہر صورت کا حکم جداگانہ ہوتا ہے. بعض چیزیں تو وہ ہوتی ہیں کہ فزیکلی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اس میں. ایک تو بزنس ہے مفتی صاحب کہ وہ چیز بیچنی ہے. اب جیسے مثال ہم آن لائن پڑھاتے ہیں, آن لائن ٹیچنگ ہوتی ہے, آن لائن کلاسز ہوتی ہیں, آن لائن کورسز کروائے جاتے ہیں. اس طرح آن لائن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو سروسز سے اپنی سروسز بیچی جاتی ہے کہ میں 2 گھنٹے آپ کو پڑھاؤں گا, 1 گھنٹہ پڑھاؤں گا. اس طرح کی اگر کوئی چیز کر کے بزنس کرنا چاہتا ہے تو یعنی ان آلات جی اور سروس بزنس یعنی کہ اپنی خدمات کو بیچنا. یہ اس کو تجارت نہیں بولتے اسے, یعنی عرف اس پر نہیں ہے کہ اس کو تجارت بولا جائے. تجارت اور چیز ہوتی ہے, بے و شرع. اصل یہاں کمانے کا آیا تھا, سوال یہ آیا تھا کہ پیسے کمانا. جیسے مفتی صاحب فرما رہے ہیں اس میں کافی تفصیل ہے. جی کافی ڈیٹیل ہے. اگر یعنی اس میں یہی ہے کہ جس کو جو کام کرنا ہے, اس میں بعض اوقات جس طریقے سے کام ہو رہا ہے, کلک کرنا ہے, کلک کرتے جائیں آپ کے پیسے بنتے چلے جائیں گے. اور بعض اوقات حرام کی صورتیں بھی ہوتی ہیں اس میں, اور بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے کوئی ہم متعین جواب اس کا نہیں دے سکتے. مخصوص صورت جو سامنے آئے گی اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے جواب دیا جائے گا. میں اس کا ایسا کوئی جواب کہ مثال کے طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آن لائن پیسے کمانے یا کاروبار کرنے کی نہ ہر صورت جائز نہ ہر صورت ناجائز, جیسے عام لہٰذا جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کام کی شرح رہنمائی لے لیں. جی ایک ذریعہ ہے, اب اس ذریعے پر آپ کام کس انداز میں کر رہے ہیں اسے دیکھا جائے گا. اب یہ کہ اپنا جیسے کہ میں یہ بیچنا چاہتا ہوں آن لائن ہے نا, اس طرح, یا میں یہ بیچتا ہوں, اس کا جو کرتا ہے نا, یہ پوری ڈیٹیل اس کی اہل سنت سے رہنمائی لے کر اس کو آگے بڑھنا چاہیے. اب کسی عام مولانا کو پوچھے نا, داڑھی والے کو, تو وہ شاید ہو سکتا ہے کہ سوال کرنے والا بھی داڑھی والا ہی ہو, تو مفتی واقعی مفتی ہو. اور یہ مفتی میں اس کو مطلب یعنی کہ پسند کرتا ہوں مسائل پوچھنا, ایسا مفتی جو اس کا تعلق دارالفتاء سے بھی ہو, فتویٰ نویسی کرتا ہو. ورنہ بہت سارے ایسے مفتی ہوتے ہیں جن کے نام کے ساتھ مفتی لکھا ہوتا ہے, معذرت کے ساتھ مفتی لکھا ہوتا ہے, اسٹیجوں پر وہ بول رہے ہوتے ہیں, پھر یہ کبھی مسئلے بھی بولتے ہیں. یہ میں نے نوٹ کیا چند بار. تو ان کو نہیں بولنے چاہیے, مسئلے نہیں بیان کرنے چاہیے, یہ سمجھ میں آتا ہے. کیونکہ یہ اتنے مصروف ہوتے ہیں اپنے اس کام میں کہ اگر مفتی تھے بھی تو شاید ہو سکتا ہے اب نہ رہے ہوں. ایسوں کو یا واعظین کو یا جو صرف مقررین ہوتے ہیں, ان کو بھی مسئلے پوچھنا جو ہے یہ رسک فیکٹر ہے. یہ برا لگ سکتا ہے کسی کو, لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں. دارالفتاء جو ہو نا, جو رات دن جس کا کام ہی غور و خوض, غور و فکر مسائل میں, اور لکھتا رہتا ہو, فتوے دیتا رہتا ہو, زبانی مسائل بتاتا رہتا ہو, وہ مطلب اس میں ماہر ہوتا ہے. یہ بھی اس کی بھی صورتیں, ہر جوابات دینے والا بھی ماہر نہیں ہوتا. یہ تو کئی چینلز پر بیٹھے ہوتے ہیں, جو سمجھ میں آتا ہے بولے جا رہے ہوتے ہیں ہر ایک. اسی لیے وہ منجھا ہوا مفتی ہو. دارالفتاء اہل سنت الحمدللہ آپ کی رہنمائی کے لیے ہے. یہ نمبر بھی اسکرین پر ہیں, آپ ان کے ذریعے بھی اللہ کرے گا تشفی ہو جائے گی. اب میں یہ بولتا تو ہم کو تھوڑی آپ سے کوئی پیسے لینے, فی سبیل اللہ ہی سب ہو رہا ہے خدمت. یہ آپ کی بھلائی کے لیے میں نے یہ مشورہ دیا, پہلی بار نہیں دیا, میں کئی بار کہہ چکا ہوں یہ باتیں, تو برسوں سے کہہ رہا ہوں. تو اس لیے وہ صحیح مطلب فرد کو پوچھا جائے. ہر داڑھی والا, ہر مسجد کا امام وہ مطلب مفتی نہیں ہوتا, نہ عالم ہوتا ہے. امام ہونے کے لیے, مسجد کا امام ہونے کے لیے عالم ہونا شرط بھی نہیں ہے. ہمارے مسجد کے امام کو عام طور پہ لوگ عالم بولتے ہیں, علامہ بولتے ہیں. ایسا نہیں ہے, شرط بھی نہیں ہے.
کہ امام وہی بنے جو عالم بھی ہو. نماز کے اپنے شرائط ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے امام نہیں مفتی ہو اور امامت کے قابل نہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مفتی ہو لیکن امامت کے قابل نہ ہو. یہ بھی ممکن ہے. اس لیے عالم ہونا یا مفتی ہونا امام کے لیے نہ کافی ہے نہ شرط. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جب بھی کسی عالم دین سے یا جیسے کہ ابھی مدنی مذاکرے کے دوران مفتی صاحب جواب ارشاد فرماتے ہیں تو اس میں شروع میں ایک لفظ بولتے ہیں اصل میں تو یہ اصل میں بولنے کی حکمت کیا ہے؟ آپ سے سوال ہوا شاید نہیں. آپ بولتے ہیں اصل میں, شاید یہ کہا ہے انہوں نے, بلکہ کہا یہ جواب عام بول چال میں بھی بولتے ہیں. جواب اسی سے شروع کرے. نہیں عام بول چال میں بھی بولتے ہیں. اصل میں آپ کو جو بول رہا تھا نا تو یہ ایک تکیہ کلام بھی بعضوں ہوتا ہے. اصل میں وہ چاہتے ہیں کہ ابھی آپ نے بولا اصل قصدن بولا ہے. اب اچھا اصل میں حقیقت میں شاید یہ مراد اصل میں حقیقت میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ اصل شاید ان معنوں میں اصل بولا جاتا ہے. تو جہاں صحیح جگہ پر بولا گیا اصل تو اس پر کیا مطلب گرفت کیا ہوگی؟ اصل میں باپا یہ بہت دقت نظری کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے. نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے نا سوال برائے سوال کے کسی طرح سوال کرنے کی سعادت بات اصل میں جب کوئی بات شروع کی جاتی ہے نا تو اس کے وہ اسٹارٹ لیتا ہے کوئی لفظ نا. دیکھیے دیکھ تو رہا ہوں میں آپ کو, لیکن بات کرتے وقت آپس میں عموماً یہ کہا جاتا ہے دیکھیے. تو یہ ہوتا انداز گفتگو ہیں جی 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 تو میں عرض کر رہا تھا جی یہ زوائد ہیں. اب اگر یہ زوائد تحسین کلام کے لیے ہیں, کلام کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے, تو اس کو فضول نہیں کہیں گے ورنہ پھر فضول ہے. جیسے کہ اعلی حضرت فرماتے ہیں ہر برس وہ قافلوں کی دھوم دھام. اب دھام جو ہے یہ مطلب مبہم لفظ ہے, اس کے کوئی معنی نہیں ہے. اور دھوم شور, دھوم ہر برس وہ قافلوں کا شور ہوتا ہے. سنیے اور غفلت کیجیے. حج کے ہر برس وہ قافلوں کی دھوم, یا حج کے قافلوں سے حج کے قافلے مراد ہے اعلی حضرت کے شعر میں. تو اب دھوم کے ساتھ دھام جو ہے تو یہ زائد لفظ اور مبہم لفظ ہے. مبہم لفظ اس کو بولتے جس کے کوئی معنی نہ ہو. تو یہاں تحسین کلام کی خوبصورتی میں یہ لفظ استعمال ہوا دھوم دھام. اب یہ دھام جو یہ فضول نہ رہا بلکہ یہ کام کا بن گیا. اسی طرح اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں. مال و زر بولتے ہیں, میرے پاس کوئی مال و زر نہیں ہے. اب زر مانے سونا, مال مانے مال. وہاں زر نہ بھی کہتا تو چل جاتا, میرے پاس کوئی مال نہیں ہے, ایک مال و زر نہیں ہے. تو یہ بھی ایک تحسین کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس طرح کئی آپ سوچ رہے یار اپنے پاس بس کیا کروں, کام وام ملتا نہیں ہے. اب یہ کام وام یہ ہمارے یہاں بولتے ہیں, غالباً یہ بھی تحسین کلام میں چل جاتا ہوگا. اس کو فضول کہنا ضروری نہیں ہے, ورنہ یہ کہ بات کرنا مشکل ہو جائے گی. یوں اصل میں لفظ جو ہے در اصل, یہ بھی بول در اصل بات یہ ہے, حقیقت میں بات یہ ہے, صحیح بات یہ ہے, سچ یہ ہے. یہ اصل شاید اس کی وہ اہمیت بڑھاتا ہے, تاکید بڑھاتا ہے. اس بات کی مطلب ہے کہ توثیق کرتا ہے, تصدیق کرتا ہے کہ یہ واقعی یہ صحیح ہے, اصل میں واقعی میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
فیس بک پیج پر سوال ہے، عارف علی سوال کر رہے ہیں کہ جنت میں لے جانے والی کون سی 2 شرائط ہیں؟ ایمان تو ہے ہی شرط، دوسرا وہ کرم، اللہ کی رحمت، اس پر رحمت ہوگی وہی جنت میں جائے گا، صرف عمل سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ اگر اللہ پاک جب گرفت کرنے پر آئے گا وہ تو مطلب ہم نے کون سا کسی ایک بھی نعمت کا ہم تو اللہ پاک کے شکر ادا ہی نہیں کر سکتے. یہ جو یہ سوال ہوا اس میں میری سمجھ میں یہ 2 شرطیں آئی ہیں. آگے مفتی صاحب سے یہ کچھ فرمائیں. اصل میں آپ نے جو بنیاد بیان کر دی وہی اصل ہے کہ اب شرط جس کو کہتے ہیں وہ تو ایمان ہی ہے، جو اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، کہ ایمان والے نے بہرحال جنت کے اندر تو جانا ہی ہے. باقی اصل میں ہوتا یہی کہ اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں اس میں جو سوال کرنے والا ہوتا ہے اس کا عمومی طور پر ایک جو پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے جس کو پیش نظر رکھ کے وہ سوال کرتا ہے، یا تو اس سے کسی نے سوال کیا ہوتا ہے یا پھر اس نے کہیں پڑھا ہوتا ہے تو اس اعتبار سے یہ پوچھنا چاہتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ بہت ساری باتیں مختلف زاویوں سے الگ الگ ہوتی ہیں. آپ نے 2 چیزیں غور کر لیں تو کوئی اور طریقے سے سوال کر سکتا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کی بنیاد پر بندہ جنت میں داخل ہوگا، وہ کون سے اعمال ہیں کہ جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کریں گے. یہ مختلف سوالات ہو سکتے ہیں. تو جس نے سوال کیا ہے بنیادی اعتبار سے تو جواب آپ نے ارشاد فرمائی دیا کہ ایمان اور داخلے کا جو سبب بنے گا تو وہ رحمت الہی بنے گی. شاہد اتاری پوچھ رہے ہیں کہ میرے منہ کے اندر آئے دن چھالے ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی وظیفہ؟ اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اس میں غذاؤں پر غور فرما لیں. غذائیں بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں جس سے تیزابیت چھالوں کا سبب بن سکتی ہے. غذاؤں سے بچا جائے یا زیادہ کھانے سے تیزابیت بنتی ہوگی، اس سے پھر کھانے میں احتیاط کی جائے. اگر اس طرح کوشش کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. ورنہ مرہم وغیرہ لگاتے ہیں، مرہم یا کریم لگاتے ہیں منہ کے اندر، کچھ اور جیل وغیرہ لگاتے ہیں، تو اس سے عارضی طور پہ فائدہ ہو جاتا ہے. لیکن مستقل وہی ہے کہ اگر بندہ پیٹ کا علاج کر لینا اپنے، یہی مشکل ہے سب سے زیادہ، کہ پیٹ کو غذاؤں سے مطلب کیسے بچائے. اپنی پسند کی غذائیں بھی کھانی ہوتی ہیں بلکہ نگلنی ہوتی ہے بغیر چبائے. اس طرح کی چیزیں چھوٹی موٹی ہوتی رہتی ہے. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. یا سلامو 111 بار پڑھ کے پانی پر دم کر کے روزانہ پی لیں. اپنے اوپر بھی دم کریں. یا سلامو پڑھتے بھی رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے. یہ ہر بیماری کے لیے انشاءاللہ اس میں علاج پائیں گے. اللہ آپ کو صحت دے. اتوار کو ہمارا یہ براہ راست سلسلہ ہو رہا تھا مسائل کا حل، اس میں عبدالخلیل بھائی بھی تھے. تو اس ایک موضوع چلا تھا دلیہ، جوش شریف کا دلیہ. تو یہ بتا رہے تھے جوش شریف کے دلیے کی چونکہ تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، لہٰذا یہ بھی ایک چھالوں سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے کہ جو بھی پرہیز ہے کھانے کی اس کے ساتھ ساتھ اگر جوش شریف کا دلیہ کا استعمال رکھے تو یہ انشاءاللہ معدے کو ٹھنڈک اور چھالوں میں فرق لائے گا. لیکن ڈاکٹر سے مشورہ ضروری ہے اس میں. دلیہ تو خیر غذا ہے، اس میں ڈاکٹر سے مشورہ. شاید دلیہ تو کھاتے بھی ہیں لوگ، لیکن یہ کبھی کبھار آدمی کھا سکتا ہے. ڈیلی کہاں بھاوے، روزانہ تو نہیں کھا سکتا. اس طرح سبزیاں اگر کھائیں تو مطلب بہت سارے مسائل ہو جائیں گے. لیکن یہی نا کہ کھائی نہیں جاتی یہ چیزیں، کرے کیا نفس. ورنہ وہ کھانے کے 3 حصے کرنے کا جو حدیث پاک میں ہے سب سے بہترین علاج ہے. ایک حصہ غذا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا. یہ 3 اگر کر لینا غذا کے حصے تو پھر کوئی بیماری کہاں قریب آئے گی. یہ ہو نہیں پاتا نا، نفس کھاؤں کھاؤں کرتا رہتا ہے.
3 टाइम तो ये पाबंदी के साथ खाना है, ये बीच में रिफ्रेशमेंट के नाम पर फिर कोई दोस्त बिरादर तो मेहमान तो उसके साथ लग पड़े खाने पर, यूं दिन में कोई 10-12 बार भी कभी हो जाता होगा। तो आइसक्रीम खा लिए तो ठंडी बोतल उंडेल ली पेट में, तो कुछ कर लिया, तो कोई पॉपकॉर्न हाथ में आ गए तो वो भी बच कर नहीं जाते, भी अंदर है। फिर कोई चेवड़ा गांठी आ गए तो आने दो, कुल्ली इख्तियार आते, गेट है अपना मुंह में। तो अब ये कि फिर डर है कि क्या मुंह के छाले और क्या सीने की जलन और क्या पेट का दर्द और क्या पेट का जारी होना सब होता, या ट्रैफिक का जाम होना, ये सब होता रहेगा। सबसे बस ये जो पेट है ना, अल्लाह करे इस पर हमको कंट्रोल आ जाए ना, 80-90% बीमारियां इसी से होती है, ये पेट का ख्याल ना रखने की वजह से। अल कब्ज़ उम्मुल अमराज, ये हिकमत का मुहावरा है। कब्ज जो है वो बीमारियों की माँ है। ये मेरा ख्याल है वो शायद 90% या 99% को कब्ज का मरज तो होगा, कभी कब्ज कभी इसका उलट। तो हाँ, जो मजदूर होते हैं ना, वेट उठाते हैं और भाग दौड़ कर रहे होते हैं, मजदूर, हाँ भाग दौड़ तो यूं वो भी करता है, वो मतलब सप्लायर स्कूटर पर ट्रुन ट्रुन जा रहा, तो ये नहीं है भाग दौड़। भाग दौड़ तो जो बेगारियां करते हैं ना, उठा उठा कर सामान हाथ कंधों में रख के और चढ़ाते हैं उतारते, ये लक्कड़ हजम पत्थर हजम, इनको कुछ ना हो, क्योंकि ये इतने ताकतवर होते हैं, ये मजदूरी होते हैं कि अगर ये कभी इंजेक्शन भी लगाना पड़े ना, इनको बुखार वगैरह आ गया तो बाजू का इनकी खाल में सुई भी नहीं चुभती। ये मैं सही बोलता हूँ, तजर्बे की बातें कर रहा हूँ। ये तंदुरुस्त होते हैं, और हमसे मजदूरी कहाँ होती है। मस्जिद में नमाज के लिए जाना, घर बराबर की गली में स्कूटर पर आ गए और नमाज पढ़ी करके निकल गए, इससे तो जो भी खाया वो जाम होता रहता पेट में। या कार पे बैठे बैठे ना वर्जिश ना स्कूटर पे वर्जिश। पहले घोड़े ऊंट इस पर सवारी होती थी ना, तो पूरा अंचर पंचर जो है ना बदन का हिलता है, तो बेहतरीन वर्जिश होती थी इन सवारियों पर, जो जानवरों पर जो सवारियां होती थी। लेकिन अब तो सारा वो दौर न रहा, यूं हमारी बीमारियां बढ़ गई। अल्लाह करीम से आफियत का सवाल है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ात फिद दुनिया वल आखिरह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा सवाल ये है, शादी में क्या मिलाप करा सकते हैं? जैसे कुरान की तिलावत हो गई और नाते हो गई। बिल्कुल अच्छी चीजें होना चाहिए। बात जगह गालिबन है भी कि वो बारात में नाते पढ़ते हुए जाते हैं, शायद भी, लेकिन खैर कोई ऐसा करता होगा, गालिब अक्सरियत तो ऐसा नहीं करती। बास कौमों में तो इतना गलत रवाज होता है, बारात के साथ नाचते हुए, बाकायदा इसकी वो शोबिस की टीमें होती है, उनको बुलाया जाता है, पैसे दिए जाते हैं होंगे, सारे वो ढोल ताशे अपने लेकर आते हैं और ये नाचते हुए कूदते हुए लोग इसके साथ बारात लेकर जा रहे होते हैं। गुनाह गुनाह गुनाह। फिर बोलते हैं घर नहीं चला, घर कहां से चलेगा, अल्लाह की रहमत के दरवाजे हमने अपने ऊपर बंद कर लिए। शुरू से ही खुदा को नाराज करते हुए कदम उठाया। अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमा। तो नाते पढ़ने का अगर रवाज हो जाए ना बारात में, तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, अल्लाह करे हो जाए। हज में तो होता है, हाजी आते हैं तो बाज लोग हाजी को छोड़ने जाना, ले आना और नाते पढ़ते हुए लाने ले जाने के, तो मतलब क्लिप देखा है मैंने, याद पड़ता है मुझे, देखा तो है। तो ये बहुत मजे का होता है ना, दिल को फरहत हासिल होती है। भाई अपने दिल को फरहत हासिल होती है, बाकी गाने बाजों से जिनको फरहत हासिल होती है अपना अपना नसीब होता है। दावत इस्लामी का माहौल ये कि नातों से सुकून दिलाता है, तिलावतों से सुकून दिलाता है। बाकी जो गुनाह भरे माहौल में होते हैं उनको बस गुनाह सुकून दिलाते होंगे, लेकिन वो सुकून नहीं है, वो बहुत बड़ी मुसीबत का पेश खेमा है, बहुत बड़ी तकलीफ की तैयारियां हैं उसकी।
बाद इसी दौरान मर भी जाते हैं। कभी बारात जा रही होती है, नाचते हुए जा रहे हैं, तो कभी किसी गाड़ी ने कुचल देना है, गाड़ी ने चढ़ा देना है, कभी ये फायरिंग हो रही होती है, इसमें मर जाते हैं। हवाई फायर करते हैं शादियों में, तो मरने की इतलात भी होती रहती है। कभी यहाँ तक कि दूल्हा तक मर जाता है इस हवाई फायरिंग से। ये हो रहा होता है। कभी हार्ट फेल हो जाता है नाचने वाले का। इस तरह के वाकयात, अल्लाह पाक आफियत नजर का मौत भी आए तो अल्लाह पाक की याद में तिलावत करते हुए, नात शरीफ पढ़ते हुए, नात सुनते हुए, नमाजों में सजदों में मौत आए तो क्या बात है। मौत आ जाए तेरे जिक्र के दौरान मुझे, दिल से कहता हूँ मैं आमीन रसूल अरबी। यूं मुझको मौत आए तो क्या पूछना मेरा, पर नजर तेरी दीवार की तरफ, मैं खाक पर नजर तेरी दीवार की, दमे वापसी तक तेरे मुमज्जद पुकारा करूं मैं, मुहम्मद मुमज्जद पुकारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं, दिलो जान निसारा करूं मैं। सल्लु अलल हबीब शोएब बात कर रहा हूँ मियाँ वाली से। मेरा अपना रोजगार है, लेकिन मुझे अपने रोजगार में मुश्किल होती है करने में, लेकिन मैं और न और काम पे दौड़ता हूँ। मुझे कोई वजीफा बताए। ख्वाजा साहब से मेरा सवाल ये है कि रोजी के बारे में मतलब बरकत के लिए क्या पढ़ना चाहिए। कारोबार मेरा इस वक्त स्लो है, इसके लिए मुझे कोई वजीफा बता दें या कोई बाबा वगैरह से तावीज लेना जायज है या नहीं। अल्लाह अल्लाह, तावीज तो ले सकते हैं, रोजी के वज़ाइफ भी कई हैं, जिनमें से चंद अर्ज करता हूं। चिड़िया और अंदाज सांप एक रिसाला मकतबतुल मदीना का, उसके पेज नंबर 25 से शुरू होते हैं 32 रूहानी इलाज। उसमें तंग दस्ती के 11 रूहानी इलाज लिखा है। जो बेहतरीन इसका तरीका है विर्द, जो वो ये या मुसब्बिबल अस्बाब 500 बार, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11-11 बार, बाद नमाज इशा किबला रू बाब वुजू नंगे सर। ऐसी जगह पढ़िए कि अगर ऐसी जगह पढ़िए कि सर और आसमान के दरमियान कोई चीज हाइल यानी रुकावट ना हो, यहां तक कि सर पर टोपी भी ना हो। इस्लामी बहनें भी पढ़ सकती हैं, मगर ऐसी जगह पढ़े जहां किसी अजनबी यानी गैर महरम की नजर ना पड़े। अब या मुसब्बिबल अस्बाब, ये भी जबान पर लाना बड़ा मुश्किल है। वैसे तो बहुत कुछ जबानों पे हमारे आता है, लेकिन ये नहीं आते इस तरह के। अल्लाह पाक के, ये अल्लाह पाक का नाम है या मुसब्बिबल अस्बाब, यानी ए सबब पैदा करने वाले।
یہ اسباب مہیا کرنے والے، سبب دینے والے. تو پھر اور اس سے آسان ہے، یا باسطو 100 بار نماز چاشت کے بعد پڑھ لیجئے، انشاءاللہ روزی میں برکت ہوگی. نماز چاشت، نماز فجر میں اٹھنے کے مسئلے ہیں، یہ بھی ہے. نماز چاشت تو ظاہر وہ سورج نکلنے کے بعد 20 یا 25 منٹ ہو جائے تب یہ اشراق پڑھتے ہیں، اسی میں چاشت کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے. کہ بہتر یہ کہ سورج گرم ہو جائے تب پڑھے. یا ذل جلال والاکرام 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھ کر حلال روزگار کے لیے دعا کرنے والے کو انشاءاللہ حلال روزی ملے گی. یا اللہ 786 بار 786 ٹائم بعد جمعہ لکھ لیجئے، نماز جمعہ کے بعد لکھ لیجئے. اسے دکان یا مکان میں رکھنے سے رزق بڑھتا اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایک اور روزی میں برکت کا نسخہ ان محرم کے دنوں کے تعلق سے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو 10ویں محرم اپنے بچوں کے خرچ میں فراخی کرے گا، اضافہ کرے گا، بڑھائے گا، اس کو فراخی کرے گا، بڑھائے گا، تو اللہ پاک سارا سال اس کو فراخی دے گا. حضرت سیدنا سفیان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے اس حدیث کا تجربہ کیا تو ایسے ہی پایا. یہ مشکات المصابیح کتاب الزکوٰۃ باب فضل الصدقہ جلد اول 365 پیج نمبر 365 حدیث نمبر 1926. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. محمد انیس عطاری ہانگ کانگ سے. پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یوم عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کو عام دنوں کے مقابلے میں عمدہ کھانے کھلائے جائیں اور گھر کے دسترخوان کو وسیع کیا جائے تو اللہ پاک ان کی روزی میں سال بھر برکت عطا فرمائے گا. اس سے کیا مراد ہے؟ کیا گھر کے علاوہ باہر بھی یہ دسترخوان لگایا جا سکتا ہے؟ کیا اس میں نظر و نیاز اور ایصال ثواب کی بھی نیت کی جا سکتی ہے؟ یہ اپنے بچوں کے لیے حدیث پاک میں گھر میں اپنے آل اولاد پر جیسے فراخی کرے، یہ دسترخوان میں عمدہ رکھ دے، اور بھی ان پر پھل فروٹ کھلائیں، اچھی اچھی چیزیں ان کو کھلائیں، تو سارا سال انشاءاللہ برکت رہے گی. اب اگر باہر بھی اگر لوگوں کو کھلاتے ہیں تو منع تو نہیں ہے، ظاہر ہے یہ بھی ثواب کا کام ہے، اور ایصال ثواب تو ہر نیکی کا ہو سکتا ہے، فرض نمازوں کا بھی ہو سکتا ہے. تو گھر میں جو بال بچوں کو کھلا رہے ہیں اچھا اس کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، اور لوگوں کو کھلائیں گے اس کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. لیکن اس کھلانے پلانے میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ لوگ پھر کھلاتے پلاتے ان کو ہے جو یا تو ڈھول باجے بجا رہے ہوتے ہیں یا جو ان کا تماشا دیکھنے کے لیے نکلے ہوتے ہیں، بڑی یعنی کہ وہ دھوم دھام بھیڑ بھاڑ، اور وہاں خود بھی یہ تماشا دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، ان کو بانٹ رہے ہوتے ہیں. ان کے تو ہاتھ سے لے لینا چاہیے بس چلے تو، تاکہ یہ کمزور ہو جائیں تو جلدی یہ ڈھول بجانا بند کر دیں. کسی کے والد کا انتقال ہو جائے تو آپ کی تعزیت کے لیے کوئی ڈھول بجاتا ہوا ہے تو آپ کیا بولو گے؟ اس کو ویلکم کرو گے، بھاگ کے کھانے کھلاؤ گے یا اس کو بھگا دو گے؟ تو امام علی مقام، امام حسین اور ان شہیدوں کی یاد ہم مناتے ہیں. بس بھلے کتنا بھی برسی ہو آپ کے والد کی، کوئی ڈھول بجا کر آئے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا نہیں. امام علی مقام، امام حسین نواز رسول، اور ایسی دردناک کربناک یعنی کہ مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں اور بھوکے پیاسے شہید ہوئے،
اور اپنا گھر بار لٹایا رائے خدا میں، بچے قربان کیے. اب ان کی یاد منانے کے لیے یار امام علی مقام کا 10 تاریخ تو یوم عرس ہے نا، یہ جس کو ہم برسی کہتے ہیں. اپنے عزیزوں کی برسی ہوتی ہے، ہم احتراماً بزرگوں کا عرس کہتے ہیں. تو اپنے باپ کی برسی پر کوئی ڈھول بجائے تو ہم اس کا ڈھول سمیت اس کو توڑ پھوڑ ڈالیں. اور میرے آقا امام حسین کی برسی یا عرس شریف، لفظ برسی ظاہر ہمارا نہیں، عرس بھی نہیں بول رہے، یوم شہادت، ٹھیک ہے. تو اس کو منانے کے لیے ڈھول بجائیں اور پپوڑیاں بجائیں اور مطلب ناچیں اور کودیں اور رقص کریں. یہ جو روڈوں پہ تماشا ہوتا ہے، ان کو اگر آپ نیاز بانٹتے تو اس کو پھر آپ دیکھ لیں اپنا آخرت میں کیا ملے گا آپ کو. اب اپنے محلے میں جہاں یہ فسق و فجور نہیں ہو رہا، یہ گناہوں کے مناظر نہیں ہیں، وہاں بے شک آپ محلے میں اگر کھلاتے ہیں کسی کو، یہ بانٹ دیں. ایسے بھی نہیں کھلانا نا کہ دری بچھا دی سارا روڈ جام کر دیا، جیسے جو لوگ کرتے ہیں بعض لوگ گلیاں جام کر دیتے ہیں، لوگوں نکلنے پہ نیاز بٹ رہی ہے، دینگیں پک رہی ہیں، وہ کنات ڈال دی. تو ایسی دادا گیری بھی نہیں چلے گی. عاجزی، حقوق عامہ تلف نہیں ہونے. انسان بھی نکلے گا، گائے بھی نکلے گی، بکرا بھی نکلے گا، کسی کو آپ نے روکنا نہیں ہے. تو اب کچن وغیرہ میں پکوا لیا اور پھر بانٹ دیا کھانا، تو وہ الگ بات ہے. بانٹنے میں بھی بعض اوقات بڑی بد نظمیاں ہوتی ہیں، کھانا گر رہا ہوتا ہے، پڑ رہا ہوتا ہے، بار بار جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، خلاص 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 خلاص. تو تھوڑی بھیڑ کم ہو جاتی ہے تو پھر نکالتے ہیں، پھر بانٹنا شروع کرتے ہیں، پھر خلاص خلاص. یہ بار بار جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، سچ بولنا. تو اس کا بہتر طریقہ تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ محلے میں گھر گھر جا کر پہنچا دیں. یہ یوں نہ بانٹے یار، یہ گرتا ہوگا، زمین پر آتا ہوگا، بہت کچھ ہوتا ہوگا. ہمارے یہاں ٹرینڈ یہ ہے، مزہ اس میں بہت آتا ہے نا، لوگ منتیں گئے میرے کو دے میرے کو دے میرے کو دے، تو یوں تھوڑا نفس کو مزہ آتا ہے. اور گھر میں جا کر دیں گے تو ذرا وہ صورت تو نہیں بنے گی نا کوئی منتیں کرے آپ کی. انما الاعمال بالنیات. اگر نظم و ضبط کے ساتھ کوئی بانٹتا ہے تو منع نہیں ہے، لیکن عام طور پہ مشکل ہے، لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، چینا جھپٹی کرتے ہیں، یوں تھوڑا پھر بد نظمی، پھر لوگوں کے ٹھڈے کونیاں لگتی ہوں گی بیچاروں کو. بعض اوقات بہت اچھی عمدہ چیز بٹتی ہوگی تو زخمی بھی کر دیتے ہوں گے، تو مارتے ہوں گے دھکم پیل. کمزور آدمی دور سے دیکھتا ہوگا، طاقتور ہوگا، یوں یوں کونیاں مار کے آگے آ کر لیتا ہوگا. ایک ہاتھ سے لیتے ہیں، اس میں رکھ لیا، پھر دوسرا ہاتھ بڑھا دیا، یوں بھی کرتے ہوتے ہیں. تو تماشے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو نیاز ویسے غذا کا احترام ہے، کھانے پینے کی چیزوں کا، نیاز کا تو اس سے زیادہ احترام ہے. ایک نسبت ہو گئی امام پاک سے یا کسی بھی بزرگ سے، غوث پاک کی نیاز ہے، بے شک غریب نواز کی نیاز ہے، کسی کی بھی نیاز ہو تو اس کا احترام بڑھ جاتا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا. میرا نام عبد الرشید ہے. میں یہ تقریباً 8-9 سال سے کام کر رہا ہوں. اس میں جو ہے نا لوگ نام وغیرہ بھی لکھواتے ہیں، آیتیں وغیرہ بھی لکھواتے ہیں. اس کے بارے میں کچھ سوالات ہیں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، پھر یہ اپنا گرینڈر وغیرہ چلاتے ہیں، اس کا جو دھواں وغیرہ نکلتا ہے وہ حلق میں جاتا ہے، اس سے کوئی روزے میں اثر تو نہیں پڑتا؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے جیسے اپنا لوگ آیتیں وغیرہ یہ تختیوں پہ لکھواتے ہیں، یہ لکھوانا ان کا صحیح ہے کہ نہیں؟ دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا. یہ گرد و غبار اڑتا ہے، مٹی اڑتی ہے، تو یہ سب جو سانس میں جا رہا ہوتا ہے، فضا میں اڑ رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج، روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے. ہاں کوئی دھواں اگربتی جلائی، جیسے اس کا قریب سے دھواں کھینچا اس کو، اور روزہ بھی یاد ہے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح یہ کھدائی، اس کے لکھنے کا طریقہ یہی ہے، اور اس کا بالکل عام عرف مسجدوں میں بھی یہ لگا ہوتا ہے، کتبے اس طرح کے تو کتبہ بولتے ہیں. تو اس میں بھی کوئی شرعن حرج نہیں ہے. آیتیں وغیرہ کھدوانا اور
इसको इस तरह ये जो तरकीब है ये भी जायज है, ये भी इसकी रोजी भी जायज है, जबकि और कोई नाजायज होने के बजाय ना शामिल हो, जैसे झूठ बोलते हैं और इस तरह धोखा करते हैं वो एक अलग सूरत है, वरना ये खुदवाना खोदना ये जायज है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फेसबुक पेज पे सवाल है कि अल्लाह का वली बनने के लिए क्या खानदान और घर वालों को छोड़ना जरूरी है? तब भी वली नहीं बनेगा। वली बनने के लिए खुद यानी कि ये कि मैं ये कर लूं तो वली बन जाऊंगा, ये नहीं है। असल विलायत जो है ना अल्लाह पाक की अता है, वो जिसको चाहे वली कर दे। मेरे गौस पाक पैदाइशी वली थे, पैदा तो ज़ाहिर है घर में ही हुए थे, तो घर बार छोड़ना ही शर्त नहीं। अलबत्ता इबादतें जो करता है, रियाजतें करता है, फराइज के अलावा नवाफिल की कसरत करता है, तो अल्लाह चाहे तो उसको अपना वली बना ले। लेकिन ये जहन में रखें कि वली के लिए यानी कोई फुला मेहनत कर ले तो विलायत मिल जाएगी, ये नहीं है। विलायत कसबी नहीं होती, वह भी होती है। वह भी अताई अल्लाह पाक की तरफ से अता होती, मेहनत करके यानी कि विलायत ले ले, ऐसा नहीं है। घर बार छोड़ना ये तो बात सूरतों में तो नाजायज हो जाएगा कि माँ बीमार है बेचारी और आपकी खिदमत की जरूरत है और आप कफील हैं इसका, माँ बाप को छोड़कर आप अब विलायत की तलाश में गए हैं। शैतानत तो मिल सकती है, विलायत नहीं मिलेगी। विलायत तो माँ के कदमों को चाटेंगे, इनकी माँ की खिदमत करेंगे तो हो सकता है मिल जाए, बिन मांगे मिल जाए। तो माँ बाप की खिदमत, या बाल बच्चे आपके रो रहे बेचारे तड़प रहे हैं, वह कहाँ गए, तो सही बात है, बोले मदनी काफिले में गए, इसलिए वो घर में खाने पीने को है नहीं। तो ऐसे मदनी काफिले के मुसाफिर कम से कम मेरे को नहीं चाहिए। हम तो माँ बाप का भी हक तलफ ना हो, बाल बच्चों की भी हक तलफी ना हो, बिल्कुल कोई गुनाह ना हो, 100% वो शरीयत के मुताबिक मदनी काफिले में सफर करे तो ही सवाब मिलेगा। जाहिर है मदनी काफिला तो ही मदनी काफिला, वरना वो मदनी काफिला ही नहीं है। ये मैंने आपको समझाने के लिए अर्ज किया। तो इसी तरह मतलब और कोई सफर भी है जिसमें अगर माँ बाप बाल बच्चे रोते हैं, तकलीफ है, तो वो ना किया जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। वित्र में दुआए कुनूत अगर याद ना हो तो क्या पढ़े? याद कर ले। टेंसेस याद किए बगैर तो वो इम्तिहान में पास नहीं होते। यानी टेंसेस याद करते हैं, पोएम, पोइट्री, क्या क्या याद कर रहे होते हैं, तो दुआए कुनूत याद करनी चाहिए। खैर अब अगर नहीं आती तो रब्बना आतिना, ये दुआ जो है ये भी पढ़ सकते हैं कुनूत की जगह। रब्बिग़फिरली या अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली भी दुआ कुनूत की जगह पढ़ सकते हैं। और या रब्बी या रब्बी या रब्बी 3 बार ये भी पढ़ ले तो दुआ कुनूत की जगह पढ़ सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। मेरा ये सवाल है, हमारे मोहल्ले की एक मस्जिद थी, तो महफिल हो रही थी बाद नमाज मगरिब, तो मगरिब के बाद वो शाह का टाइम था 8:45, तो वो टाइम जो है ना महफिल 9:15 तक चलती रही है। जमात का टाइम ये जायज है कि जमात मस्जिद में के लेट भी हो सकती है? मस्जिद में महफिल थी तो जमात लेट हुई, ये शायद कहना चाहते हैं। जी जी। अब या तो अंडरस्टूड है कि जब जब यहाँ महफिल होती है तो जमात लेट होती है और लोगों को, नमाजियों को इसे कोई यानी कि शिकायत नहीं है, तब तो कोई हर्ज नहीं है। और अगर लोगों को इससे शिकायत होती है, तकलीफ होती है, तो तनफीर अवाम से बचना चाहिए कि लोग इससे बातें बनाएंगे, बेचारे तकलीफ में आएंगे, इनकी जमातें निकल जाएंगी। तो इन चीजों से ऐसा कोई भी अंदाज इख्तियार ना किया जाए जिससे लोगों को परेशानी हो और लोग बातें बनाएं। तनफीर अवाम में नफरत फैले, ऐसा कोई अमल नहीं करना चाहिए। हदीस पाक में बीबी आयशा की रिवायत है कि उन बातों से बचो जो कानों को बुरी लगे।
اور ایک غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے بشرو ولا تنفرو، بشارتیں دو نفرتیں مت پھیلاؤ، نہ خوشخبریاں دو نفرتیں مت پھیلاؤ. تو ایسی صورتیں بعض لوگ کرتے ہوتے ہیں جن سے نفرتیں پھیلتی ہیں. جیسے وہی کہ روڈوں پہ گلیوں میں محفلیں کر رہے ہوتے ہیں، ایکو ساؤنڈ لگا ہوتا ہے اور آدھی رات تک وہ دھمال ہو رہی ہوتی ہے. یہ نفرت پھیلانے والا ہی انداز ہے نا. بھلے نا سب نے اجازت دے دی ہے، لیکن 100 سال کی بڑھیا جو گھر میں ہے بیچاری، کیا اس نے اجازت دی ہے؟ یا دودھ پیتا بچہ جو ہوا ہوا کر کے رات بھر روتا ہے جب تک یہ مائک چل رہا ہے، تو کیا اس نے بھی اجازت دی ہے؟ اول تو 100% کوئی اجازت دیتا نہیں ہے. ایک بات ہے کچھ لوگوں نے اجازت دے دی تو ہم سمجھتے ہیں سارے خوش ہیں، کوئی سارے خوش نہیں. نعت پڑھنے سے وہ خوش نہیں ہے ایسا نہیں ہے. نعت شریف کو وہ اچھا ہی سمجھتے ہوتے ہیں. کوئی مسلمان کہاں مطلب نعت شریف کو نعوذ باللہ برا سمجھے گا. لیکن یہ مائک، اب کسی کے گھر کے دروازے کے ساتھ آپ نے مسجد اذان کے مائک کا رخ رکھ دیا اور فل ساؤنڈ کے ساتھ اذان ہو رہی ہے، اندر مریض اس دوران تڑپ رہا ہے، تو کیا آپ اذان سے منع کرتے ہیں؟ ارے بھائی اذان سے منع نہیں کر رہے، مہربانی کر کے مائک کا رخ کریں، مائک کو سلو کریں. کیوں کسی کو تکلیف دیتے ہیں؟ تو اذان کی آواز سے بھی تکلیف دینا جائز تھوڑی ہے. تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ لوگوں کو ہماری طرف سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، چاہے ہاں وہ عبادت ہی ہو، لیکن اس عبادت میں بھی ایسا انداز نہ ہو جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، نہ خود کو تکلیف ہو. سب سمجھنے کی باتیں، اس نے معاشرت، تو یہ سارا جو سوسائٹی ہے، ماحول ہے، وہ ایسا ہو کہ کسی کو کسی سے تکلیف نہ پہنچے، ہماری ذات سے بھی کسی کو پریشانی نہ ہو، راحت ملے، سکون ملے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اگر جیسے عصر کے بعد ہو رہی تھی نعت خوانی، مغرب کو مؤخر کر دیا تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ اب مغرب کو تو تاخیر جو ہے نا وہ اذان کے یعنی کہ مغرب کا ٹائم شروع ہو تو اس میں تعجیل مستحب ہے، نہ جلدی نماز پڑھنا مغرب کا یہ مستحب ہے. اس میں مغرب میں تاخیر نہ کی جائے. لیکن ہمارے یہاں تو عرف ہے افطار میں مغرب میں بہت ساری مساجد میں تاخیر سے جماعت ہو رہی ہے، تو یہ بہرحال ایک مستحب ہے، مطلب کہ جلدی جلدی ہو جائے. لیکن نعت خوانی میں اگر جلدی نہیں ہوگی نا نماز، تو لوگ واقعی یعنی کہ یہاں نفرت کی صورت ہوگی. اور افطار میں سب چونکہ کھانے پینے مصروف ہوتے ہیں تو اس میں کوئی نفرت کی صورت یا باتیں بنانے کی صورت نہیں ہوتی. کبھی سنا نہیں ہے کہ لوگوں میں جھگڑا ہو گیا ہو کہ جلدی جماعت کیوں نہیں کی، کباب سموسے بعد میں کھاؤ، یہ کوئی نہیں بولتا. تو ہم بھی ساتھ ہیں آپ کے، کھانے پینے میں کون پیچھے ہٹے گا. لیکن افضل یہی ہے کہ جماعت جو ہے وہ مغرب کی جلدی ہو جائے، سوائے ابر کے دن یعنی جب بادل چھائے ہوئے ہوں تو اس کو ابر کا دن بولتے ہیں. تو جو جن دنوں بادل چھائے ہوتے ہیں، بارشوں کا سیزن ہوتا ہے یا ویسے بارش آتی نہیں، آنکھ مچولی کھیلتی ہے، لیکن وہ بادل چھائے رہتے ہیں، اندھار چڑھی رہتی ہے، اندھیر، تو ان دنوں میں یہ مغرب کی نماز میں لیٹ کرنا یہ مستحب ہوتا ہے. تو لیٹ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ وقت ہی ختم ہو جائے، یہاں تاخیر کتنی ہو تو یہ اب مغرب کے لیے بھی یہی قانون ہے یا نہیں ہے یہ اللہ بہتر جانے. ورنہ یہ کہ جیسے پورا وقت ہے اس کا 2 حصے کر لیے جائیں نماز کا، تو پہلے آدھے حصے میں پڑھنا، یہ جہاں جلدی پڑھنا ہوتا ہے نماز، جو نمازیں جلدی پڑھنی ہوتی ہے تو ان میں یہ کہ پہلے آدھے حصے میں پڑھنا یہ جلدی پڑھنا کہلاتا ہے، اور دوسرے آدھے حصے میں پڑھنا یہ تاخیر سے پڑھنا کہلاتا ہے. لیکن مغرب میں یہ نہیں ہے نا، مغرب میں تو 2 رکعت. جی اصل میں وہ جو اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ سورج غروب ہوا یا نہیں ہوا. یعنی ظاہر ہے کہ پہلے یہ صورتیں نہیں تھی کہ ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہو اور اس طرح گھڑیوں کے ذریعے ہمیں پتہ چل جائے، تو اس میں یہ اندیشہ رہتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ سورج ڈوبا یا نہیں ڈوبا. جیسے بادل ہیں اور سمجھا یہ جا رہا ہے کہ اندھیرا چھا گیا تو سورج ڈوب گیا، اچانک بعض اوقات بادل ہٹ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے سورج ڈوبا نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ اس دن مغرب کو مؤخر کرنا
یہ مستحب ہے. اب ہمارے یہاں اتنا کوئی اس کا پرابلم ہے نہیں، مسئلہ نہیں ہے. ہر چیز کی ٹائمنگ جو ہے وہ بنی ہوئی ہے کہ کس وقت سورج غروب ہوگا، کس وقت سے کس وقت تک کا یہ ٹائم ہوگا. تو اس میں یہی ہے کہ اطمینان ہو گیا کہ سورج ڈوب گیا ہے تو اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں. تو علت ہی ختم ہو گئی نا جی اب بادل کی علت ہی نہ رہی کہ وہ ٹائم ٹیبل پر ہی سب ہو رہا ہے. جی اب ہو ہی دیکھنے رہا تو کوئی ہے. جاتا نہیں ہے جی کہ ڈوبا کہ نہیں ڈوبا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام زہیر فاروقی ہے اور میرا تعلق کراچی سے. امیر السنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آج کل کے دور میں ہماری ہر شے سائنس کی مرہون منت ہو گئی ہے. ہمارا سائنسی ٹیکنالوجی کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی حضرات نہ تو خود ترقی کرتے ہیں نہ دوسروں کو ترقی کرنے دیتے ہیں. اس کی کیا حقیقت ہے؟ داڑھی کے اعتبار سے مولوی تو مجھے بھی کہتے ہیں، اور آپ نے جو سوال کیا سائنسی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے کیا، اور میں اسکرین پر جو آپ سے گفتگو کر رہا ہوں بھی سائنسی ٹیکنالوجی کے ذریعے کر رہا ہوں. اچھا اب دن دہاڑے سورج کا انکار تم ظاہر اندھا ہی کرے گا. جو آنکھ والا مجھے دیکھ رہا ہے وہ تو یہ تو نہیں کہے گا کہ یہ مولوی لوگ سائنس کی ہر بات کے مخالف ہیں. تو بولے بھالے بھائیوں ایسا نہیں ہے. یعنی سائنس کی ہر وہ بات کہ جو اسلام سے نہیں ٹکراتی وہ مولوی قبول کر لیتے ہیں، اور جو بات اسلام سے ٹکراتی ہے اس کو رد کر دیتے ہیں. یہ خالی مولوی نہیں ہے، تو ہر مسلمان کا کام ہے کہ اسلام سے جو بات بھی ٹکرائے اس کو رد کر دے. خود ما صفا دع ما قدر، جو اچھی چیز ہے وہ لے لے، جو بری ہے اس کو دفع کرے، دور کر دے. تو یہ مولوی یا غیر مولوی کا نہیں ہے، یہ سبھی مسلمانوں کا ہے. یہ خالی بولتے ہیں بس. اب جیسے کہ ابھی نماز کا مسئلہ ہوا کہ وہ سائنسی ٹیکنالوجی ہی کی وجہ سے تو اب یہ سارا نظام الاوقات بنا ہوا ہے. یہ گھڑیاں، یہ دنیا بھر کی چیزیں سب سائنسی، مائک، یہ تو سب ہم استعمال کر ہی رہے نا. مسجدوں میں مائک بھی تو استعمال ہو ہی رہے نا، اذانیں بھی مائک پر ہو رہی ہیں. تو سائنسی ٹیکنالوجی ہی سے حاصل کیا نا. تو لاکھوں چیزیں سائنسی ذریعے سے حاصل ہوئی ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں، مذہبی لوگ کر رہے ہیں. کوئی عالم دین اس کی مخالفت کرتا ہی نہیں ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ یہ علماء سائنس کے مخالف ہیں، یہ غلط کہتے ہیں. علماء صرف اس سائنسی تحقیق کے مخالف ہیں جو شریعت کے خلاف. سائنسی تحقیق جو ہے وہ ایک تو ہوتی نہیں، ان میں اختلاف تو ہوتا ہی رہتا ہے. تھیوری بدلتی رہتی ہے سائنس کی. اور لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ پاک جو فرما دے وہ تبدیل نہیں ہوتا. جس نے فرمایا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اپنے عیبوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے دوسروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. ایک مدرسہ ہے جس میں دینی تعلیمات دی جا رہی ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں، وہ اپنے فرائض کو سر انجام دے رہا ہے، وہ بھی مسلمانوں کا ہے. ایک یونیورسٹی ہے جس میں سائنس پڑھائی جا رہی ہے، وہ بھی مسلمانوں کی ہے. اب اگر جو دینی مدرسے کا کام ہے وہ پورا کر رہا ہے، رہنما پیدا کر رہا ہے، امت کی رہنمائی ہو رہی ہے، قرآن پاک کی تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، حدیث پاک کی شروحات لکھی جا رہی ہیں، سب کچھ وہ اپنے منصب کے مطابق پورا کر رہے ہیں. اب ان سے یہ کہنا کہ تم نے بلب کیوں ایجاد نہیں کیا، تم نے لائٹ کیوں ایجاد نہیں کی، تم نے پنکھا کیوں نئی قسم کا نہیں بنایا. اور جس یونیورسٹی جو مسلمانوں کی یونیورسٹی کہلا رہی ہے، جس میں سائنس کے طالب علم پڑھ رہے ہیں، ہر طرح کی سہولیات ان کو دی جا رہی ہے، اور وہ پیچھے رہتے ہوئے کسی طرح کی کوئی ایجادات کر نہیں رہے، کوئی انہوں نے ترقی کی نہیں سائنس کے اعتبار سے، تو اپنے عیب کو بھول کر مدرسے کے اوپر کا جو ہے وہ بوجھ ڈال دینا، مدرسے کے اوپر کا الزام ڈال دینا، یہ انصاف سے دوری ہے، انصاف والی بات نہیں ہے. جس کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہا تو اس کو الزام دیا جائے گا، نہ کہ اس کو الزام دیا جائے گا کہ جس کا دوسرا کام ہے وہ کام اپنا پورا کر رہا ہے. ماشاءاللہ.
ما هي الأمور التي نتعلمها من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ हिजरत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से हमें क्या सबक मिला? जी, अपना दीन बचाने के लिए, जहाँ दीन को खतरा हो तो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाना, या गुनाहों से बचने के लिए कि वहाँ गुनाह ही गुनाह है और गुनाह से बचना अब इसके बस का रोग नहीं है, इसलिए वो दूसरी जगह चला गया था कि ये गुनाह से बच जाए और अपने ईमान को भी महफूज कर सके। तो ये हिजरत जो है ये उसके लिए रहनुमा है कि जो हिजरत हुई थी वो इस्लाम और दीन को, अपने दीन को महफूज करने के लिए, दीन को मजीद फैलाने के लिए और दीन का काम करने के लिए ये हिजरत हुई थी। अब यह कि माल कमाने के लिए हिजरतें हो रही हैं, दीन नहीं देखा जा रहा कि वहां मेरे बच्चे इन लोगों के पास पढ़ेंगे जिनके पास मैं अब माल कमाने गया हूं, इन बच्चों के दीन का क्या बनेगा, इनके ईमान का क्या बनेगा। गैर मुस्लिमों के हवाले कर देते हैं, अब ये इनके रेमो करम पर है गैर मुस्लिमों के कि इसको क्या सिखाइए। अंडरस्टूड इस्लाम तो ये सिखाने से रहे, वही सिखाएंगे जो मतलब बाजार दुनिया होगी, लेकिन क्या मतलब ये घोल के पिला देंगे ये माँ बाप को, शायद मरने के बाद ही पता चलेगा, ये तो ही नहीं पता चलता। अब ये उलट निजाम है, हिजरत होती है अपने दीन को, अपने ईमान को बचाने के लिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पेशावर खैबर पख्तूनख्वा मदनी काफिले में सफर की सादत हासिल हो रही है और माशाअल्लाह मदनी चैनल की बहारें हैं, मदनी चैनल को बहुत पसंद करने वाले, देखने वाले और दूसरों को दावत देने वाले। या सईदी आपकी बारगाह में एक सवाल है, जमात के साथ जब शामिल हों तो बाज़ औक़ात ये भूल जाता है कि मेरी कितनी रकअतें बाकी रहती हैं, तो अब ऐसी सूरत में क्या किया जाए? एक सूरत बात ये भी करते हैं कि साथ वाले को देखते हैं कि ये इसकी भी रकअत मेरी भी सेम है, तो जितनी इसकी रहती है मेरी भी इतनी रहती हैं, तो क्या साथ वाले को देखकर इस तरह अपनी नमाज को मुकम्मल किया जा सकता है? आपसे दुआओं की इल्तिजा है। तो बहार शरीयत जिल्द पहली हिस्सा तीसरा पेज नंबर 592 मसला नंबर 44। दो मसबूकों ने, यानी दोनों को अधूरी अधूरी जमात मिली, दो मसबूकों ने एक ही रकात में इमाम की इक्तदा की, तीन तीन चली गई इनकी। फिर जब अपनी पढ़ने लगे, एक को अपनी रकातें याद न रही, दूसरे को देख देख कर जितनी उसने पढ़ी इसने भी पढ़ी। अगर उसकी इक्तिदा की नियत ना की हो गई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। क्या कुरान पाक को खुशबू लगा सकते हैं? काजीमन इसके कागजात पर जब ये इत्र लगेगा, कागजात तो मुतासिर होंगे। मस्जिदों में अगर इत्र की शीशियां उंडेलनी शुरू कर दी तो कौम ने, अब ऐसी खुशबू है, खुद ही तिलावत कर रहा है और ऐसी खुशबू को जो अब वो कह रहे कि खुशबू पहुंचती है, तरी उसकी नहीं पहुंचती, और वो कुरान करीम पर हाथ मल लिया उसने इस तरह के, उसमें कोई भी तरी का निशान ना आया, फिर तो जाहिर है कोई हरज नहीं है। अलबत्ता तरी आएगी तो फिर हरज। ये तो आपने मस्जिद का हुक्म तो इरशाद फरमाया, जैसे ज़ाती किसी का कुरान पाक है तो बाज़ ताज़ीम के लिए जिल्द के ऊपर जैसे खुशबू लगाई और फिर उसके ऊपर कुरान पाक पे लगा देते हैं, तो उससे वो जिल्द के ऊपर इतना कोई असर नहीं आता उसका, यानी जैसे आपने तरी का इरशाद फरमाया, वो ताज़ीम के लिए अगर कोई लगाता है तो उसका हुक्म। अगर ज़ाती मिल्क है, अगर वो मुसहफ शरीफ उसका उस पर लगाया तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये कि वो अपनी चीज को भी कोई उसका ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे उस चीज को नुकसान पहुंचे, ये एहतियात करनी चाहिए। अगर वो इत्र जो है जिल्द को नुकसान पहुंचाता है केमिकल का, आजकल तो
त्रित तो केमिकल के ही होते हैं आजकल, असली त्रित तो पता नहीं, मतलब उसकी पहचान क्या ये भी नहीं समझ आती। तकरीबन केमिकल मतलब थोड़ा आंख में लगाएं तो नाक पे जरा लगाएं, ऊँघेंगे तो मजा आएगा, नाक पे लगेगा तो मजा किरकिरा हो जाएगा। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती शाफ़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अल इत्कान में ये लिखा है कि मुसहफ को यानी कुरान पाक को खुशबू लगाना मुस्तहब है। देखना रह जाए कोई से सकता सपना है ये गैर नहीं। क्या हाल है फात भाई, कुछ परेशान लग रहे हैं? फात भाई जी क्या हाल है, कुछ परेशान लग रहे हैं आज? अब बस यार क्या बताऊं, कुछ माँ से सोच रहा हूँ कुछ पैसे जमा कर लूं दूसरों की तरह, मैं भी कहीं घूमने जाऊं, मगर जमा ही नहीं होते। हर बार घर का राशन, अम्मी की दवाएं, बच्चों के स्कूल की फीस, ऊपर से गैस और बिजली के बिल जमा करने में पूरी तनख्वाह लग जाती है। यार राशिद भाई, ये हम गरीबों के हालात कब बदलेंगे? माशाल्लाह से फात भाई, आपकी तनख्वाह तो मुझसे ज्यादा है और आपका घर भी अपना है और आपके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। मुझे देखें, आधी तनख्वाह तो मेरी घर के किराए में चली जाती है और उसके बाद घर के दूसरे खर्चे, और मुझे तो अक्सर महीने के आखिरी दिनों में राशन भी उधार पे लेना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे किसी का मोहताज नहीं किया, और मेरे हिसाब से आपको भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको घर, खानदान, अच्छी सेहत और अच्छे रोजगार से नवाजा है। अमीर अहले सुन्नत, इस खाके में शुक्रगुजारी का पैगाम दिया गया है, लेकिन आजकल लोग नाशुक्री के कलमात बहुत ज्यादा बोलते हैं। हालांकि वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, फिर भी एक दिन में कई बार नाशुक्री के अल्फाज बोलते हैं। खास तौर पर नौजवान नस्ल, आपसे इल्तिजा है कि हमें नाशुक्री से बचने का कोई तरीका बता दें। नाशुक्री के ताल्लुक से सवाल हुआ, तो मैं उस वक्त जब सवाल जवाब चल रहा था तो हमने कभी बचपन में या लड़कपन में मैंने एक पोइट्री याद की थी, वो याद आ रही थी मुझे। द पिजन सेड कू, व्हाट शैल आई डू, आई हैव नॉट इनफ फूड फॉर ए फैमिली ऑफ 2। फुलिश बर्ड सेड द hen, my family is 10 and we all live like gentlemen। ने कबूतर कहने लगा कि हम कबूतरी और कबूतर दो और ज्यादा हमारे पास खाना नहीं है, हम क्या करें? इन्हें गिला शिकवा कर रहा है, नाशुक्री कर रहा है। तो मुर्गी बोलती है, ऐ बेवकूफ परिंदे, हमारी तो 10 पर मुश्तमिल है फैमिली, हम 10 हैं, मुर्गा मुर्गी और 8 बच्चे, एंड वी ऑल लिव लाइक जेंटलमैन, हम तो अच्छी तरह रहते हैं, चलो अच्छे लोगों की तरह रहते हैं। तो वही है कि हम शुक्र गुजार हैं, तुम ना शुक्र हो। तो इसी तरह इस खाके में भी बताया गया कि जिसकी तनख्वाह अच्छी थी, हेल्थ भी अच्छी, फिर भी कह रहे हैं कि मुझे पूरा नहीं होता, बच्चों का क्या, ये क्या। और दूसरे ने कहा कि मेरी तो एक कैफियत है कि वो आखिरी तारीखों में पैसे खत्म हो जाते हैं और आपसे तनख्वाह भी आती है और मैं तो उधार लेता हूँ, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अदा करता हूँ। तो बहरहाल के हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कुरान करीम में कि तुम शुक्र अदा करो, अल्लाह तुम्हें और देगा, मजीद देगा। तो ना शुक्री जो है ये बेबरकती है, और बंदा जो है फिर वो ऐसे अध पगला बना फिरता है कि मुझे पूरा नहीं होता, मुझे पूरा नहीं होता। बादों का 7 पेड़ियां खाएं इतना होता है, ये मुहावरा है, इतना है कि मतलब आने वाली नस्लें भी खाएं, फिर भी बस हल मिम मजीद का बोर्ड लगा रखता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, पूरा नहीं होता। यानी कि सारा महीना कारोबार चला, 2 दिन अगर मंदी हो गई, कारोबार कम हुआ, गाहक कम हुए, तो गिला शिकवा जो यार धंधा ठंडा है, भाई माफ करो यार, छोड़ो ना यार, आज मूड खराब है, आज धंधा, अरे मैं 28 दिन से धंधा कर रहा था, इसका क्या, या 2 महीने से तो तिजोरियां भरी हुई थी जब, और अब ये कि 1 दिन 2 दिन कोई मंदी आ गई तो वो शोर मचाता है।
धंधा नहीं है। ये नाशुक्रिया नहीं होनी चाहिए। अल्लाह पाक जो दे जितना दे उस पर राजी रहे कि मैं तो इसका भी अहल नहीं हूं जो मुझे दिया गया। मुर्गी की मिसाल एक यानी कि वो दी जा सकती है, यहाँ पढ़ी थी मैंने, कि मुर्गी पानी का घूंट पीती है और ऊपर सर उठाती है, फिर घूंट पीती है, फिर सर उठाती है। ये गोया अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रही है, एक एक घूंट पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है। अच्छा, फिर इसका तवक्कुल इतना मजबूत है मुर्गी का, पानी पी लिया, इसने अपना पाँव रखा कटोरे पर, पानी फेंक देती है, बचाती नहीं है। हम फ्रिज में बहुत कुछ भर रहे होते हैं, फिर भी बोलते हैं कि हाय होए पूरा नहीं होता। और ये मुर्गी को देखो कि ये पानी गिरा देती है कि जिस मौला ने इस वक्त पानी पिलाया बाद में पिलाएगा। जिसको मैं अंडे देती हूँ तो मैं अंडे देने वाली मुर्गी हूँ, इसलिए पिलाना ही है मुझे पानी, पानी नहीं पिलाएगा तो मैं अंडे कैसे दूंगी। एक ही मिसाल है समझाने की। तो यूं मुर्गी का तवक्कुल, परिंदा भूखा निकलता है, पेट भर के आता है, इसको परवाह नहीं होती कि कल क्या खाऊंगा, अपने घोंसले में आ जाता है, सोता है, जागता है, जो भी करता है अपने घोंसले में पड़ा रहता है, कल के लिए जमा नहीं रखता परिंदा कि कल क्या खाऊंगा। फिर कल निकलता है तवक्कुल अल्लाह, और इसको मिल जाती है रोजी। ये बंदा बड़ा गंदा हो गया है, इसको बस इसका तवक्कुल बड़ा कमजोर हो गया है। तो अल्लाह की रहमत पर नजर रखनी चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी जात के लिए कभी कल के लिए बचा कर नहीं रखते थे। आज रात का खाना खा लिया, जैसे अब वो कल क्या खाएंगे, क्या मिलेगा, आप अल्लाह पर तवक्कुल, इतना मजबूत तवक्कुल था। लेकिन अपने अहले बैत के लिए एक एक माह का राशन भी, बल्कि एक साल का खर्चा भी अता फरमाते थे। ये अपनी जगह पर अपनी जात के लिए तवक्कुल, यानी इस सुनकर कोई जोश में ना आ जाए कि अब मैं भी बस अपने बच्चों को भूखा मारूंगा, तो नहीं। मतलब इनके आप इनको तवक्कुल पर आप मजबूर ना करें, आप अपना जो भी करें, कल इनका ज़हन बन जाएगा तो ये भी जो करें, तो दूसरे को मजबूर ना किया जाए। तो ये बहरहाल ये कि हम लोग जो है ना, इंसान चूहा और चिड़िया, इंसान चूहा और चूंटी, ये तीन मखलूक ऐसी है कि जो कल की फिक्र करती है, खाना जमा करती है, जखीरा करती है, स्टोर करती है खाना। बाकी और ये दूसरे जो ये चरिंद परिंद है या जानवर है, ये दूसरे दिन के लिए बचा कर नहीं रखते, चूंटी जमा करती रहती। यानी साल में खाएगी भले एक दाने जितना, इतनी से तो है ये चूंटी। चावल का दाना कितना बड़ा घसीट रही होती है, ये पूरे साल में भले एक दाने जितनी ये ग़िज़ा खाएगी, लेकिन इतनी सारी ये घसीट कर अपने बिल में जमा करती रहती है। ये क्वालिटी है। चूहा हड्डियां घसीटता रहता है, खाए या ना खाए, काम है घसीट कर चूहा अपने बिल में ले जाएगा। और यही हाल इंसान का इन दोनों से बढ़कर है हाल। वो 7 पेड़ियों जितना जमा करता है, उतना जमा करता है, फिर भी एक दिन काम में कुछ मंदी आ गई तो रोता है। अल्लाह करीम अपना तवक्कुल, अपनी जात पर कामिल भरोसा हमें नसीब करे और हम हिर्स और तमा से बचे, और जितना दे अल्लाह पाक उस पर हम राजी रहें, कनाअत करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना की किताब है हिर्स, तो उसके पेज नंबर 179 पर एक स्टोरी है कि एक बुजुर्ग जो मुस्तजाब दावत थे, यानी उनकी दुआएं कबूल होती थी, तो लोगों के दरमियान बैठे थे तो एक शख्स आया और अपनी तंगदस्ती का रोना रोते हुए कहने लगा कि हुजूर मेरे घर में 4 आदमी खाने वाले हैं, मेरी आमदनी सिर्फ 5,000 रुपये, अखराजात पूरे नहीं होते, आप मेरे हक में दुआ कीजिए मेरी आमदनी बढ़ जाए। उन्होंने दुआ कर दी। फिर एक दुकानदार आया, अर्ज की हुजूर मेरे यहाँ 4 आदमी खाने वाले हैं, जबकि कमाने वाला मैं अकेला हूँ, मुझे 10,000 रुपये महीने के मिलते हैं, मेरा खर्चा पूरा नहीं होता, आमदनी में इजाफे की दुआ कीजिए। जब वो चला गया तो एक ताजिर आया, इल्तिजा की कि हजरत मेरा जो फैमिली है वो 4 अफराद पर मुश्तमिल है और मेरी आमदनी सिर्फ 50,000 रुपये और खर्चा पूरा नहीं होता,
میرے لیے دعا کیجیے. تو بزرگ حاضرین سے جو بیٹھے تھے وہاں پر اسے فرمانے لگے لگتا ایسا ہے کہ ہم میں سے کوئی اپنی قسمت پر راضی نہیں، اگرچہ اس کو دوسرے سے زیادہ ملتا ہے. اگر انسان خود کو دنیا میں خوش اور عاقبت میں سرفراز رکھنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر صبر و شکر کرتا رہے. اس کی برکت سے اللہ کریم اسے اور زیادہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. امیر سنت، ابھی آپ نے فرمایا کہ انسان 7 پیڑھیوں کے لیے جمع کر لیتا ہے، تو یہ 7 پیڑھیاں کیا ہوتی ہیں؟ پیڑھیاں نہیں، پیڑیاں، پیٹھی گجراتی 7 پیڑھیوں. یہ جیسے کہ اس وقت جو آپ کا بچہ ہے نا، جو بچے آپ اگر ہیں تو یہ ایک نسل ہے نا، ایک پیڑھی ہے یہ. اب اس کے جو بچے ہوں گے، آپ دادا بنیں گے تو یہ دوسری نسل آ گئی، دوسری پیڑھی. پھر ان کے بچے ہوں گے وہ تیسری پیڑھی. تو یوں 7 پیڑھیاں حساب لگا لیں آپ. یعنی 7 پیڑھیاں، 7 نسلیں، نسلن بعد نسلن یہ چلے. آپ اتنا خزانہ جمع کر لیا پھر بھی بولتے ہیں حل میں مزید. نیکسٹ 7 جنریشن. یہ جنریشن جیسے کہ ابھی جو ہے نا، یہ ایک جنریشن چل رہی ہے، جی جی، اس کے بعد کی جنریشن، اس کے بعد کی جنریشن، نیکسٹ 7 جنریشن بھی اگر وہ کھائیں تو پورا مطلب پھر بھی بچ جائے. شاید ہو سکتا ہے کہ یہ اور 7 سے یہاں 7 ہی مراد نہیں ہے، اگلی یعنی کہ کئی نسلیں کھاتی رہیں. اتنا جمع کر لیا ہے پھر بھی شکر نہیں کرتا، بس کڑتا رہتا ہے. ایک شہر میں اگر دکان ہے تو دوسرے شہر میں برانچ کھولنی ہے، تیسرے میں کھولنی ہے، تو دیہات میں بھی جانا ہے، تو دوسرے ملک میں بھی کاروبار کرنا ہے. تو اسی طرح مال 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 کرتے ہوئے بندہ مر جاتا ہے، مر ہی جاتا ہے نا. پھر کارگو کے ذریعے لاش آتی ہے 8 دن کے بعد. تو یہ تاجر لوگ جو ہیں دنیا بھر میں یہ تجارتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کھاتا اتنا ہی آدمی جتنا پیٹ ہے، پہنتا اتنا ہی جتنا تن ہے، باقی چھوڑتا وارثوں کے لیے. اب وارثوں کو کون سا ذہن دیا تھا کہ یار میں تو نہیں کر سکا، میرے پیچھے کوئی مسجد بنا دینا. کرتا ہے کوئی وصیت آج؟ مدرسہ بنا دینا کرتا ہے؟ یا میرے بعد اتنی رقم غریبوں کو بانٹ دینا، سیدوں کو نظر کر دینا، کوئی ایسی وصیتیں کرتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ. پھر یہ بچے، پہلے میں مثال دیتا تھا کہ تم نے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی چھوڑا ہے، تمہارے پیسوں سے بچہ رنگین ٹی وی لے گا. مگر اب تو شاید بلیک اینڈ وائٹ پتہ نہیں، اب تو ہوتا ہی نہ ہو سکتا ہے، ہوتے ہی رنگین ہو. تو یہ مثال دیتا ہے کہ پیچھے وہ مزید وہ گل چھرے اڑائیں گے، رنگ رلیاں منائیں گے آپ کے پیسوں سے، عیاشیاں کریں گے. بچوں کو دینی تعلیم دی کسی نے؟ وہ دین کے لیے جاتا تھا وہ ملا بنے گا. ہم لوگ تاجر بیپاری، اپنے خاندان میں کسی نے داڑھی نہیں رکھی، لے تو نے داڑھی رکھ لی. یہ بالکل یہ باتیں ہم تک پہنچتی ہیں، اس طرح کی پہنچ چکی ہے کئی بار. یوں بولتے ہیں خاندان میں کسی نے نہیں رکھی ہمارے، تم مولوی بن گیا. تو یہ حالت ہے. پھر ایسا شخص مر جاتا ہے، بیٹا نماز تو کیا پڑھائے گا، بیچارے کو نماز پڑھنا بھی نہیں آتی جنازے کی، خالی یوں کھڑا ہوا ہے اور ادھر ادھر دیکھتا ہوگا کہ کون کس طرح کرتا ہے تو ہی پڑھتا ہوگا. اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو اتنا بھی نہیں آتا ہوگا تو چپ چاپ کھڑے ہو جاتے ہوں گے. اب کیا نماز میں پڑھنا ہے یہ بھی تو نہیں آتا. جنازے میں کیا پڑھنا چاہیے یہ آپ دیکھیں کہ بھاری تعداد میں آپ کو ملیں گے نہیں آتا. نہ بیٹے کو آتا ہے، نہ باپ کو آتا ہے، نہ دادے کو آتا ہے. معاف کیجیے گا، کسوٹی بنائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس کو آتا اور کس کو نہیں آتا کہ جنازے میں کیا پڑھنا ہے. جنازے کی دعا سنا دو، بغلے جھانکیں گے، نہیں آتی. خالی پیسے گننے آتے ہیں کیا دنیا میں؟ کیا پیسے گننے کے لیے آئے ہو یار؟ دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھنے آتا. اور تم بولتے ہم پڑھے لکھے، دھول پڑی ایسے پڑھے لکھے پر کہ قرآن کریم دیکھ کر بھی نہ آتا ہو. یہ پڑھا لکھا کا ہے؟ اب بولو جاہلوں کا سردار ہے تو برا لگ جائے گا، اس لیے نہیں بولتا. جو بھی لقب اپنے لیے جس کو چاہیے انتخاب کر لے، کلی اختیار آتے ہیں. لیکن میں جس کو قرآن کریم دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا، میں اس کو پڑھا لکھا نہیں بولتا. دنیاوی اعتبار سے کبھی بول دیتا ہوں، لیکن یہ حقیقت میں پڑھا لکھا نہیں ہے. پڑھا لکھا وہ ہے جس کو اپنے رب کا کلام کم از کم دیکھ کر پڑھنا آتا ہو.
اور میری اس بات سے یار کون مسلمان اختلاف کرے گا کہ قرآن دیکھ کر بھی نہ پڑھنا ہے یہ کوئی اچھا کام ہے, اچھی چیز ہے کہ اس کو حاصل ہے یہ نعمت کہ اس کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا. یہ کیا حافظ صاحب بن گیا ہے, یہ کیا جب دیکھو قرآن کھول کے مسجد میں بیٹھا ہے پڑھتا رہتا ہے. برا تو کوئی بھی نہیں کہے گا مسلمان, برا کہے گا تو پھر جہنم کے کون سے طبقے کا انتخاب کرنا ہے اس نے, یہ پھر الگ بات ہے. اللہ کا کلام تو یوں مطلب ہم کو نماز پڑھنا نہیں آتی, خالی نوٹ گننا آتے ہیں. نماز میں کتنے فرائض ہیں, نماز کے کتنے شرائط ہیں, نماز میں کیا کیا کتنا پڑھنا ہے, التحیات تو کیسے پڑھنی ہے, کہاں آتی ہے؟ آتی بھی تو غلط سلط آتی ہے, صحیح کہاں پڑھنا آتی ہے؟ بسم اللہ پڑھنا نہیں آتی, اعوذ باللہ یہ پوری پڑھنا نہیں آتی. کہے کے پڑھے لکھے ہیں یار, خالی بس وہی بولو نوٹ گننا آتے ہیں. بچہ بھی نوٹ کی پہچان کر لے گا یہ کتنے کا نوٹ ہے, لیکن اس کو فلم ایکٹر کے نام پوچھ لو, کرکٹر کا نام پوچھ لو, پلیئر کے نام پوچھ لو اس کو, لیکن کلمے کتنے یہ نہیں پتا, اسلامی مہینے نہیں پتا, کلمہ پورا پڑھنا نہیں آتا, درود شریف نہیں آتا پڑھنا, بسم اللہ پڑھنا نہیں آتی, سلام کرنا نہیں آتا, جزاک اللہ بولنا نہیں آتا. ہاں نہیں آتا مجھے پتا ہے, یہ تو ہمارے ماحول میں جزاک اللہ بچے بولتے ہیں, باہر دیکھو تھینک یو تھینک یو. طبیعت کیسی ہے تو ہمارا بچہ بولے گا الحمدللہ, باقی بولے ٹھیک ہوں, حالانکہ بخار میں تپ رہا ہے ٹھیک ہوں. ماں باپ نے سکھایا نا اس کو, ماں باپ بھی یہی بولتے ٹھیک ہوں, مرتے مرتے بولتے ٹھیک ہوں. اور بازار ہمارے ماحول میں بھی ٹھیک ہوں ہے, ویسے میں چوٹ کر رہا ہوں, پھر یہ ماحول میں کمزور ہیں, جبکہ ٹھیک نہیں ہے پھر بولتے ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا الله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك
وأتوب إليك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ محمد۔ مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات۔ دعا میں چھینک آنا کس چیز کی نشانی ہے؟ دعا قبول ہونے کی۔ جہنم پر مقرر فرشتوں کی تعداد بتائیے۔ 19۔ جن نمازوں کا سلام وقت کے اندر پھیرنا ضروری ہے ان میں سے کوئی ایک بتائیے۔ نماز فجر، جمعہ اور عیدین۔ عیدین یعنی دونوں عیدوں کی نماز، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: عبد الرحمن ممتاز ملتان شریف، بنت خدا بخش اتاریہ میرپور خاص، رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان، بنت عبد الرحمن برے والا، بنت اسلم اتاریہ لاہور، بنت عبد الرحمن حافظ آباد، بنت عامر اتاریہ کراچی۔ تمام درست جواب دینے والوں میں بذریعہ قرآن اندازی نکلنے والا نام رضوان اتاری ڈی جی خان، جنہیں تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا۔ ناظرین سے مزید سوالات: اسلامی بہن محرم کا نام اور نمبر لکھیں، جبکہ اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں۔ کس مرض کو ام الامراض یعنی بیماریوں کی ماں کہا گیا ہے؟ سوال نمبر 2، یا باسطو روزی میں برکت کے لیے 100 بار کس نماز کے بعد پڑھنا ہے؟ سوال نمبر 3، کون سے 3 جاندار جو آئندہ کے لیے رزق ذخیرہ کرتے ہیں؟ محرم الحرام شریف 1443 ہجری کے نفل روزوں کی تحریک۔ 10 روزے رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی نیتیں: 4808۔ اسلامی بہنوں کی تعداد 5192، 5192۔ 5 روزے رکھنے کی نیت کرنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 7332۔ اسلامی بہنوں کی تعداد 6683۔ 2 روزے رکھنے کی نیت کرنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 18630۔ اسلامی بہنوں کی تعداد 15564۔ مجموعی تعداد یعنی تینوں کی ملا کر تعداد 10، 5 اور 2 روزے رکھنے والوں کی نیتیں، تو مجموعی تعداد جو ہے وہ اسلامی بھائیوں کی بن رہی ہے 30770، 30770، اور اسلامی بہنوں کی بن رہی ہے 27439۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔